ہیلو جی، السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے جو ناول لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے بارڈر پار۔ یہ لکھا ہے سیدہ عاتقہ بخاری نے۔ یہ سٹوری تقسیم ہند سے پہلے دو ہندوستانیوں کی محبت، قربانی اور جدائی پہ بیسڈ ہے، لیکن پھر ان کی زندگی میں کوئی معجزہ ہوتا ہے جسے جاننے کے لیے ہمیں سٹوری پڑھنی ہوگی۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ سن 1944، گہلواؤں گاؤں، ہندوستان۔ رات کی تاریکی ہر سو پھیل چکی تھی۔ گاؤں میں خاموشی کا راج تھا۔ گلیوں میں آوارگی کرتے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آتی اور پھر خاموشی چھا جاتی۔ چاند کی روشنی میں چھت پر لٹکے کپڑے نظر آ رہے تھے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی دھیرے سے قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ منہ میں بڑبڑاتی جا رہی تھی۔ بیجی کو معلوم بھی ہے کہ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، پھر بھی بھیج دیتی ہیں مجھے۔ خوف زدہ شکل لیے وہ دیوار کے ساتھ والی تار پر سے کپڑے اتارنے آگے کو بڑھی۔ کوئی مردانہ بھاری آواز میں کھنکھارا تھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہوئی مگر فوراً سمجھ گئی۔ پھر ماتھے پر تیوری ڈال کر آگے آئی اور دیوار میں موجود کھڑکی سے اندر جھانکا۔ اندر اندھیرے سے ایک مسکراتا چہرہ چاند کی روشنی میں نمودار ہوا۔ لبوں پر شرارتی سی مسکراہٹ لیے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنی رات کو اوپر کیا کر رہی ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا، حالانکہ اس کے بازو پر موجود کپڑوں کی گٹھری اس سوال کا جواب تھی۔ بس اسے کچھ دیر چھت پر روکے رکھنے کا ایک بہانہ تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی، تبھی کھڑکی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اب کھڑکی میں پڑی چیزیں ادھر ادھر کر کے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ حلیمہ چہرہ موڑے خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ وہ ماچس ڈھونڈ رہا تھا جو اسے مل چکی تھی۔ اب وہ چراغ کی ڈوری کو آگ لگا رہا تھا۔ چراغ کی وجہ سے کھڑکی کے اس پار اس کے کمرے میں بھی تھوڑی سی روشنی ہو گئی۔ وہ کمرے کے اندر دوسری طرف ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، یوں کہ حلیمہ کا چہرہ اس کے بالکل سامنے ہو۔ ایک بولتی ہوئی خاموشی دونوں کے بیچ آ کر کھڑی ہو گئی۔ دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی تھی۔ فضا میں ارتعاش پھیلا، نظروں کا ارتکاز ٹوٹا، لمبا سانس خارج کیا اور فسوں ختم ہو گیا۔ تم سوئے کیوں نہیں ابھی تک؟ اس نے دائیں بازو پر موجود کپڑوں کو بائیں پر منتقل کرتے ہوئے پوچھا۔ اپنے تئیں فسوں سے نکلنے کی کوشش کی۔ مقابل کی مسکراہٹ اس کے سوال پر گہری ہو گئی۔ اس نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر ہاتھ سے اس کے سر سے پاؤں تک اشارہ کیا۔ حلیمہ نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا اور پھر سمجھ آ جانے پر گڑبڑائی۔ سو جاؤ جا کر، اسے ڈپٹ کر کہتی وہ مڑی۔ چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ کون کمبخت سوئے گا آج؟ تمہیں نیند آ جائے گی؟ اس نے پیچھے سے صدا لگائی۔ آج ایسا کیا ہو گیا؟ وہ بالکل انجان بنتی مڑی۔ تم کو شاید بھول گیا ہو، مگر میں یاد کروا دوں کہ آج دوپہر 1:06 پر آپ جناب کا نکاح گاؤں کے سب سے زیادہ شریف النفس انسان یعنی سردار محمد کے ساتھ ہوا تھا۔ یاد آیا کچھ؟ باقی سب تو چلو ٹھیک ہے، مگر یہ شریف النفس کسے کہہ رہے ہو؟ شریف تو خیر میں ہوں، دیکھ لو کب سے میری منکوہا میرے سامنے کھڑی مجھے کھڑی کھڑی سنا رہی ہے اور میں شرافت سے سنتا جا رہا ہوں، سوائے اسے دیکھنے کے کچھ نہیں کر رہا۔ تمہیں نیند آ رہی ہے، تم سو جاؤ برائے مہربانی، وہ تندہی سے کہتی واپس مڑ گئی۔ چہرہ گلنار ہو چکا تھا۔ رات اس کی سوچوں میں گم، وہ سوئی تو صبح اس کی آواز پہ ہی آنکھ کھلی۔ وہ باہر بیجی کے ساتھ کسی بات پر بحث کر رہا تھا۔ اس نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی، پھر اٹھ کر باہر آ گئی۔ آپ سے ملنے آیا ہوں ماسی، وہ اپنی ازلی شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ حلیمہ نے باہر نکل کر دیکھا۔ وہ برآمدے میں بیجی کے پاس چارپائی پر بیٹھا تھا۔ سب جانتی ہوں کس سے ملنے آئے ہو، بیجی نے اس کے سر پر ایک چپت رسید کی۔ جانتی ہیں تو پھر ظالم سماج کیوں بن رہی ہیں ہمارے بیچ؟ وہ کہہ کر فوراً ان کے پاس سے اٹھا تھا۔ ٹھہر جا شریر، وہ بے ساختہ ہنس دی، پھر حلیمہ کو کمرے سے نکلتا دیکھ کر بولی، لے آ گئی حلیمہ، جا سردار محمد کے لیے لسی لے کر آ۔ بیجی میں؟ وہ ہونک بنی پوچھ رہی تھی۔ کتنا عجیب لگے گا بیجی کے سامنے اس سے بات کرنا، حالانکہ وہ پہلے بھی بات وغیرہ تو کر لیتی تھی،
مگر جب سے رشتے کی بات چلی تھی تب سے بیجی خود ہی اسے سامنے نہیں آنے دیتی تھی، اور آج اچانک ہی بیجی نے کایا پلٹ دی تھی۔ آپ کے علاوہ یہاں میں ہی ہوں، مجھے تو کہا نہیں ہوگا، تو ظاہری بات ہے۔ سردار کی بات بیچ میں ہی رہ گئی تھی، کیونکہ وہ بیجی سے نظر بچا کر اسے گھور کر کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسٹیل کے بڑے گلاس میں لسی لیے آ رہی تھی۔ بیجی، آپ نے اپنی بیٹی کی رخصتی کب کرنی ہے؟ اس سے گلاس لیتے ہوئے وہ سرسری انداز میں بولا۔ بیجی کے چہرے پر اس کی بات سن کر مسکراہٹ پھیل گئی۔ جس دن تو اتنا جوکا ہو گیا کہ گھر بار سنبھال لے، تب وہ سبزیوں کے چھلکے اٹھا کر بکریوں کے باڑے کی طرف گئیں۔ گھر بار بنانے والی آئے گی تو گھر بار سنبھال لوں گا۔ جیسے ہی وہ سننے کی حدود سے نکلی، سردار اسے دیکھ کر بولا، زیادہ ہی بولا نہیں آ گیا تمہیں؟ وہ دبی آواز میں بولی، اونچا بولو، بیوی ہو تم میری، کسی کی مجال جو ہمیں بات کرتا دیکھ کر کچھ کہہ جائے۔ وہ چارپائی پر پیچھے کو ٹیک لگاتا بولا، اور تمہیں یہ نہیں پتا کہ میں اس گھر کا داماد ہوں؟ میری خاطر مدارت کرو۔ مجھے بس یہ پتا ہے کہ تم نکاح کے بعد سے ترم خان ہو گئے ہو۔ اس کی بات پر سردار ہنس دیا، پھر ٹیک چھوڑ کر اس کی طرف دیکھا جو اس سے پچھلی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ میرے سے تو خوشی سنبھالی نہیں جا رہی، کیا تم خوش نہیں ہو؟ فوراً سوال جڑ دیا۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ وولٹا اس سے پوچھ رہی تھی۔ سردار نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ حلیمہ کی آنکھوں میں چمکتے جگنو اسے بہت کچھ بتا گئے۔ مجھے جو لگ رہا ہے وہ بیان بھی نہیں کر سکتا۔ وہ گہرا سانس لے کر پھر بولا اور چہرہ واپس سامنے کر لیا۔ میری محبت اتنی کم ہے بھی نہیں کہ بیان کی جا سکے۔ وہ دھیرے سے بولی، احتیاطاً ادھر ادھر دیکھ بھی لیا کہ بیجی قریب تو نہیں۔ سردار اس کی بات پر لاجواب ہوا تھا، پھر سر جھٹک کر ہنس دیا۔ اس کی عادت تھی سردار کو لاجواب کر دینے کی۔ سن 1968، ہارون آباد، پاکستان۔ یہ زمین انہوں نے کچھ دن پہلے ہی خریدی تھی اور یہاں کی دیکھ بھال کا ذمہ بخت نے اپنے سر لے لیا تھا۔ وہ ناشتہ کرتے ہی ادھر آ نکلا تھا۔ مزارے دل جمعی سے اپنے کام کر رہے تھے۔ بیج بونے کا موسم آیا ہوا تھا۔ وہ بس وہاں نگرانی کرنے کو موجود تھا۔ یہ زمین بارڈر کے بالکل ساتھ تھی۔ اس طرح کے دوسرے جانب بھی کھیت تھے، مگر وہ بھارت کے حصے میں تھے۔ ایک طرف شاید کسی سکھ کی زمین تھی۔ وہاں کے سکھ کافی ملنسار تھے۔ پاکستان کو بنے 17 سال ہو چکے تھے، مگر اکثر علاقوں میں بارڈر کے طور پر لوہے کی بنی کانٹے دار تاریں نہیں لگی تھیں۔ ادھر کے کسان لوگ ادھر چلے جاتے اور ادھر کے ادھر آ سکتے تھے۔ کام کے دوران وقفے کے وقت بھی کھانے کی چیزوں کے تبادلے ہوتے رہتے۔ بخت اکثر سوچا کرتا تھا، تقسیم تو صرف زمین کی گئی ہے، دل تو ابھی بھی تقسیم نہیں ہوئے۔ سب کا ایک سا ہی دل تھا، سب کا ایک سا ہی ذہن تھا، وہی سادہ لوگ، وہی سادہ گو انسان۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا، نہ زبان بدلی تھی اور نہ ہی خیالات۔ بدلی تھی تو صرف قومیت۔ آدھے پاکستانی ہو گئے تھے اور آدھے ہندوستانی۔ کل ملا کر نام بدلے تھے، شکلیں وہی تھیں۔ کسانوں کو کام کرتے دیکھتا وہ انہی سوچوں میں گلتا تھا جب اسے کچھ بچوں کے شور کی آواز آئی۔ اس نے شور کی سمت دیکھا۔ سورج کی روشنی سیدھی اس کی آنکھوں پہ پڑی۔ بخت نے آنکھوں پر ہاتھ کا چھجا بنایا۔ تھوڑی دور سے ہی چھوٹی ندی کے اس پار بچوں کا ایک ٹولہ اٹکھیلیاں کرتا آ رہا تھا۔ جب وہ چھوٹا تھا تو وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ پرانے گاؤں میں اسی طرح کھیتوں کی طرف نکل آتا تھا اور مزاروں سے نظر بچا کر کچے پھل توڑ کر کھاتا تھا۔ ٹولہ ذرا قریب آیا تو اس نے دیکھا ان میں ایک بڑی لڑکی بھی تھی۔ وہ ایک چھوٹی سی بچی کی انگلی تھامے پگڈنڈی پر چلتی آ رہی تھی۔ اس نے دوپٹہ کچھ یوں اوڑھ رکھا تھا کہ اس کا ایک پلو سر پر تھا اور دوسرا سینے کو ڈھانپتا ہوا کندھے سے پیچھے کو گر رہا تھا۔ وہ آموں کے باغ میں سے ایک میں آئی، کچھ دیر کھڑی مالی سے کچھ کہتی رہی، پھر ایک درخت کی جانب بڑھ گئی۔ آم ابھی پوری طرح پکے نہیں تھے، ہرے، چھوٹے اور یقیناً ذائقے میں کھٹے تھے۔ سب بچے اس کے ارد گرد جمع اس سے اپنے لیے انبیاں چھوٹے ہرے آم اتارنے کی فرمائش کر رہے تھے، اور وہ کسی ماہر کی طرح اچک اچک کر انبیاں توڑتی بچوں کی طرف پھینکتی جا رہی تھی۔ وہاں بچوں کا شور سا اٹھ گیا، جانے دیدی ایک مجھے بھی دیں، دیدی میری والی اکبر نے لے لی، دیدی ایک اور۔ غرض ہر بچہ
आम उठाने के चक्कर में था। वक्त दिलचस्पी से ये सारा मामला देखता गया। बिलाखिर ये शोर थमा तो बच्चे एक जगह बैठकर अपना अपना माले गनीमत गिनने लगे। वो लड़की जिसका नाम गालिबन जाने था, साथ वाले बागात की तरफ मुड़ गई। यानी हद हो गई, 1 महीने में बाग में नहीं आई तो उजाड़ कर रख दिया आपने उसे। वो माली से मुखातिब थी। अमृतसर वाले मामा के यहाँ कोई 3 साल बाद गई थी मैं, मगर अब लग रहा है कि अगले 30 साल तक नहीं जा सकूँगी, क्योंकि पीछे से आप बाग का ये हाल कर देंगे। हद होती है चच्चा। वो माली पर सख्त बरहम थी। एक एक दरख्त को देखती, कान छांट करती और माली पर गुस्सा होती। वो लड़की बहुत अलग लगी उसे। ऐसी हुक्म चलाने वाली लड़कियां कहाँ देखी थी उसने? सच, उसने लड़कियां देखी ही कहाँ थीं? चाची और दादी के अलावा उसका कभी किसी लड़की से पाला नहीं पड़ा था। और वो भी लड़कियां कहाँ थीं? औरतें थीं जो उसके आगे पीछे फिरती, उसकी हर ख्वाहिश का ख्याल रखती। छोटी आमना भी तो थी, मगर वो तो खासी छोटी थी, 5-6 साल की। वो थोड़ी ऐसे हुक्म चला सकती थी। बाकी रह गई दूर पार के रिश्तेदार और गली मोहल्ले वालियाँ, तो उसका कभी इतना दिल ही नहीं किया कि उन पर गौर कर ले। गौर? वो तब से जाने पर गौर कर रहा था, बल्कि उसे घूर रहा था, जिसे वो महसूस कर चुकी थी। तभी उसके बिल्कुल सामने मौजूद थी। वो हड़बड़ा गया। ये कब आई इधर? हाँ भाई, तुम्हारे मालिक तुम्हें सोचने के बदले रुपया देते हैं। एक तो मैं ऐसे लोगों से बहुत तंग हूँ जो खुद तो साल में सिर्फ 1 दफ़ा बागों का चक्कर लगाते हैं और बाकी का सारा साल मज़ारों पर काम डाल देते हैं। वो उसे भी डांट गई थी। फिर माथे पर आए पसीने को दुपट्टे से साफ करती बोली, सुना है किसी और ने ये ज़मीन बख्श अली से ख़रीद ली है। किसके मिजारे हो तुम सब? वक्त तो उस इफ्तादा पर बौखला ही उठा था। उसने जल्दी से खड़े होते हुए अपने कपड़े झाड़े। उसके कपड़े अच्छे खासे गंदे हो चुके थे। माली बाबा के साथ काम करवाते हुए उसे ज़रा एहसास ना हुआ। कोई शक नहीं था कि उस वक्त वो भी एक मुलाजिम लग रहा था। अब बोल भी चुको, यहाँ फारिग बैठकर किसकी रोटियाँ तोड़ते हो? वो जी भर के आवाज़ार हुई थी। जी, ये ज़मीन हमने ख़रीदी है। उसके मुख्तसर जवाब पर जाने ने उसे सर से पैर तक देखा, फिर जैसे मुतासिर होकर सर हिलाया। अब्बा को आदत है, जब भी कोई नए लोग ज़मीन ख़रीदते हैं तो मिज़ारों की 1 दिन की दावत करते हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि आज बता दूं, कल खाने के वक्त हमारी तरफ से खाना आएगा। वो कहकर फ़ौरन मुड़ गई। सिर्फ मिज़ारों को या मालिकों को भी ये दावत है? वो बेइख्तियार कह उठा, फिर खुद ही शर्मिंदा हुआ। जाने जाते जाते रुकी थी। अगर मालिक भी मजदूरी कर रहे हों तो उनको भी। मुड़े बगैर बोली और आगे बढ़ गई। वक्त दिल में अजीब सा एहसास लिए उसे जाता देखता रहा। वो अपने बाग को भी अबूर करके दूसरी तरफ जा रही थी। उसकी झलक नज़र आनी बंद हुई तो वो वापस होश में आया। वो एक सिख है वक्त। बेइख्तियार खुद को डांटा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अंदर से आवाज़ आई, किसी मुसलमान की सिख के साथ शादी नहीं हो सकती। जवाब फ़ौरन आया, शादी? शादी? वो इतना आगे तक सोच चुका था। वो हैरान रह गया। उसे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए था। जिस गाँव ना जाना हो उसका रास्ता भी नहीं पूछते। उसे ना उस गाँव जाना था और ना ही उसका रास्ता पूछना था। उसे उस लड़की से कोई गर्ज नहीं थी। वो बस यहाँ पर अपने बागात की देखभाल के लिए आती है और उसके अंदाज से लगता था कि वो यहाँ पर सबको जानती है और सबका एहतराम करते हैं। क्या है वो लड़की जो इतनी सहर अंगेज़ है? वो फिर ठहर गया। ये क्या सोच रहा था वो? फिर से उसी लड़की का ख्याल। वो बेबस हुआ। रास्ता पूछने का कोई फ़ायदा नहीं था। वो गांव उसकी मंजिल नहीं था। सन 1944, गहलवां गांव, हिंदुस्तान। सुबह से हब्स था और अब आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। ठंडी हवा चल रही थी। कभी उम्मीद थी कि बारिश हो जाती। बच्चे गलियों में भागते फिर रहे थे। हरीमा कपड़ों की गठरी उठाए घर से बाहर निकली। उसके साथ एक 12-13 साला बच्ची भी थी। उसके नैन नक्श सरदार से मिल रहे थे। यकीनन वो सरदार की बहन थी। उस बच्ची ने भी कपड़ों की गठरी उठा रखी थी। वो दोनों चलती हुई साथ वाली हवेली के दरवाजे तक गईं। दरवाजे के बाहर रुककर उस छोटी बच्ची ने ऊंची आवाज़ लगाई, भैया आ जाएं। थोड़ी देर में सरदार बाहर निकला। उसने हल्के सुरमई रंग की शलवार कमीज़ पहन रखी थी।
کندھے پر رومال رکھا ہوا تھا، بالوں میں ایک طرف سے مانگ نکال کر بال بٹھائے ہوئے تھے اور کلین شیو کی ہوئی تھی۔ اس نے دونوں سے گٹھریاں پکڑی اور چلنے لگا۔ سلمیٰ چھلانگیں مارتی ان سے آگے چل بلکہ بھاگ رہی تھی۔ وہ دونوں پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ اس نے چہرہ موڑے بغیر اس سے پوچھا۔ حلیمہ کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جانتی تھی وہ یہی پوچھے گا۔ وہ جس دن بھی نئی نئی شیو بنواتا تھا یہی پوچھتا تھا۔ ہاں، شہری بابو لگ رہے ہو، پتہ چل رہا ہے کہ شہر کے کالج میں پڑھتے ہو۔ اور وہ ہر دفعہ کوئی ایسا ہی جواب دیتی۔ پھر تو مجھے کسی شہری میم کے ساتھ ہی شادی کرنی چاہیے تھی۔ اب کروا لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، حلیمہ نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ ایسا کرنے سے اس کے سر پر موجود دوپٹہ ہلکا سا سرکا جسے اس نے فوراً جگہ پر جمایا۔ صحیح کہہ رہی ہو، انگریزی تو بولنی آتی ہوگی اسے۔ پورے گاؤں میں دھوم مچ جائے گی کہ سردار محمد ولد چودھری محمد غفور انگریزی بولنے والی میڈم بیاہ کر لایا ہے۔ اور اگلے دن جو اعلان ہوگا کہ سردار محمد کو کسی نے رات کی تاریکی میں مار دیا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ جس طرح چڑھ کر بولی تھی، سردار کا کہا بے ساختہ بلند ہوا۔ رخصتی سے پہلے بیوہ ہو جاؤ گی، اور تم رخصتی سے پہلے ہی مردہ، وہ دھمکی دیتے لہجے میں بولی۔ سردار ہنستا چلا گیا۔ تم ہی میری بیوی ہو اور تم ہی میری میڈم ہو۔ حلیمہ نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں سچ میں، چلو اب سے تمہیں میڈم جی ہی کہا کروں گا۔ تبھی بہت سارے بچے گلی میں نمودار ہوئے۔ انہوں نے ایک بچے کے چہرے پر کالک مل رکھی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر وہ لوگ ان کے پاس آئے۔ سردار بھیا؟ سردار اس محلے میں سب کا بھیا تھا۔ کالا ڈھوڈا می منگتا، روپے بھی منگتا، اللہ میاں می پا دے، کھکڑیاں خربوزے لا دے۔ وہ سب ایک آواز ہو کر گا رہے تھے۔ ایک اٹنی بھی نہیں ہے میرے پاس۔ سردار نے دائیں جیب الٹ کر انہیں دکھائی۔ دوسری جیب بھی دکھائیں؟ ان بچوں میں جو غالباً ان کا لیڈر تھا بولا۔ بہت شریر ہو گئے ہو۔ سردار نے اسے گھورتے ہوئے جیب سے ایک سکہ نکال کر کالے ڈھوڈے کے ہاتھ میں پکڑے پیالے میں ڈالا۔ وہ بچے شور مچاتے آگے بڑھ گئے۔ جب موسم گرما میں بارش نہیں ہوا کرتی تھی تب سب بچے کسی ایک بچے کو پکڑ کر اس کے چہرے پر توے کی کالک مل کر اسے کالا ڈھوڈا بنا دیتے۔ باقی بچے اکٹھے ہو کر اس کالے ڈھوڈے کے ہمراہ گلی محلے میں موجود ہر گھر کے دروازے پر پہنچتے اور سب مل کر کورس کی شکل میں گاتے۔ کالا ڈھوڈا می منگتا، روپے بھی منگتا، اللہ میاں می پا دے، کھکڑیاں خربوزے لا دے۔ ہر گھر سے گندم یا پیسے مل جاتے تھے اور پھر سب بچوں میں دکان سے چیز لے کر یکساں تقسیم کی جاتی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اکثر بارش ہو بھی جاتی۔ سردار کے چہرے پر بہت نرم سی مسکراہٹ آئی۔ یاد ہے ہم بھی یہ سب کیا کرتے تھے۔ ہاں، اور ہر دفعہ تم مجھے کالا ڈھوڈا بنا دیتے تھے۔ تم شروع سے میرے ساتھ ناانصافی کرتے آ رہے ہو۔ کہتے ہوئے حلیمہ کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ بچپن کی یاد نے دماغ کو تر و تازہ کر دیا تھا۔ مجھے مزہ آتا ہے تمہیں تنگ کر کے۔ جب تم چڑھتی ہو نا تو تمہارا ناک سرخ ہو جاتا ہے اور میرا دل کرتا ہے تمہیں مزید چڑھاؤں۔ سردار کی توجیہ پر حلیمہ نے فقط آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھنے پر اکتفا کیا، کیونکہ وہ دونوں نہر کے پاس پہنچ چکے تھے۔ سلمیٰ، سردار کی چھوٹی بہن، پہلے سے ہی وہاں پہنچ چکی تھی۔ سردار نے دونوں گٹھریاں وہاں رکھیں۔ سلمیٰ اور حلیمہ یہاں پر کپڑے دھونے آئی تھیں۔ ویسے تو حلیمہ اکثر اپنی بھابھی کے ساتھ آتی تھی، مگر صحت کی خرابی کے باعث وہ نہیں آ سکی تھیں، اس لیے وہ سلمیٰ کو ساتھ لے آئی۔ اور سلمیٰ بھائی کی زیادہ سگی بھائی کو بتا کر اسے بھی ساتھ لے آئی تھی۔ اب ان دونوں نے وہاں کپڑے دھونے تھے اور سردار جو بظاہر صرف نہر میں پاؤں ڈال کر بیٹھا تھا، کن اکھیوں سے حلیمہ کو دیکھ رہا تھا اور اپنا پورا مستقبل سوچ چکا تھا۔ تقریباً 10-11 سال جب وہ ادھر کپڑے دھونے آیا کرے گی تو پاس میں ہی کھیلتے بچے اس کو تنگ کیا کریں گے اور وہ انہیں ڈانٹ کر اپنے پاس خاموشی سے بیٹھنے کا کہے گا، اور وہ اپنے ابا یعنی سردار کی ڈانٹ پر منہ بسور لیں گے تو حلیمہ انہیں منایا کرے گی۔ سردار نے بے اختیار آنکھیں میچی، لبوں پر خوشگوار سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ پسندیدہ عورت کے ساتھ اتنی دور تک کے خواب کتنے حسین تھے۔ وہ لمبی سانس بھر کر پھر سے اسے دیکھنے لگا، کوئی نیا منظر سوچنے لگا۔
सन 1968 हारून आबाद पाकिस्तान। उसने अपने कपड़ों में से आज सबसे नया जोड़ा निकाला था। लट्ठे की सफ़ेद शलवार कमीज़ पहनकर बालों के बीच से मांग निकाल रखी थी, आंखों में सुरमा डाल रखा था और बालाई होंठ के ऊपरी जगह को मूंछों ने ढांप रखा था। बहुत पहले की पड़ी हुई इतर निकाल कर कमीज़ पर लगाई। जहाँ जहाँ इतर लगी वहाँ वहाँ कमीज़ का रंग थोड़ा सा बदल गया। थोड़ी देर बाद इतर ने सूख जाना था और वापस पहला रंग हो जाना था। वो जल्दी जल्दी चीज़ें समेटता बाहर निकला और बड़े कमरे में आया। ज़मीन पर दस्तरखान बिछा था। दादी, चाचा और आमना खाना खाने को तैयार बैठे थे। वो भी उनके साथ बैठ गया। खैरियत है? चाचा ने उसे सर से पैर तक देखकर कहा। जी। वो झीम सा गया। साथ वाले ज़मींदार ने आज दावत रखी है हमारी, बस इसीलिए। वो तफसील देने लगा। खैर है, वक्त 3, इतने तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? कहीं ईद तो नहीं आज? चाची ढाबे में रोटियां रख कर ला रही थी। उसे इतना तैयार देखकर पूछ बैठी। वक्त अपनी जगह पर खुजल सा हो गया। सारा साल साईं बना फिरता रहूं तब कोई नहीं पूछता। एक दिन इंसानों की तरह तैयार क्या हो गया? सब पीछे ही पड़ गए। वो सिर्फ सोच सका, कुछ बोला नहीं। बस शर्मिंदा सा होकर सर झुकाए चंद लुक़्मे जहर मार करने लगा। ज़मीनों पर पहुंचा तो सब मामूल के मुताबिक अपने अपने काम कर रहे थे। उसने अपना काम करना चाहा तो कपड़ों पर नज़र पड़ी। लट्ठे की सफ़ेद सूट के साथ वो मिट्टी वाला काम कैसे करेगा? दूसरी तरफ भी कोई हलचल नहीं थी, ना ही अभी तक जाने आई थी। कुछ देर तो वो इंतज़ार करता रहा, फिर घर चला गया। वापस आया तो आम कपड़ों में मलबूस था। आते ही बाकी लोगों के साथ मिलकर काम करवाना शुरू कर दिया। वो ना तो ज़्यादा देर फारिग बैठ सकता था, ना ही उसे आदत थी। वो और मियाँ दाद लकीर के करीब करीब ही कोई काम कर रहे थे, जबकि बाकी सब ज़रा दूर नहर के पास थे। तकरीबन 1 बजे के करीब जाने 3-4 मुलाजमाओं के साथ आती दिखाई दी। उन्होंने अपने साथ कुछ बर्तन उठा रखे थे। वो उसे देखते ही उठ खड़ा हुआ। मिट्टी वाले हाथ कमीज़ पर रगड़े और कमीज़ पर से नादीदा सलवटें हटाईं। पहले से ठीक बालों को मज़ीद ठीक किया। इतनी देर में वो लकीर के उस तरफ आ चुकी थी। उन्होंने पानी के घड़े, रोटी के छाबे और सालन वाली 2 हांडियाँ उठा रखी थीं। घास पर वो सब चीज़ें रखकर वो उन सब से मुखातिब हुई। उम्मीद है आप सबको खाना पसंद आएगा, आ जाइए। जाने के कहने पर सब मुलाजिम हाथ धोकर आने लगे। वो मुड़कर नहर की तरफ जाने लगा। आइए, आपके हाथ मैं धुलवा देती हूँ, अब इतनी दूर जाना पड़ेगा। उसने घड़े को उठाकर ज़रा सा साइड पर जाते हुए कहा। वो और मियाँ दाद दोनों उसके पीछे चल पड़े। मियाँ दाद तो हाथ धोकर फ़ौरन खाने की जानिब बढ़ गया। वक्त ने ज़रा सा झुककर अपने हाथों का प्याला बनाकर हाथ आगे किए तो उसके सामने खड़ी जाने ने घड़े से पानी उंडेलना शुरू कर दिया। पानी की बारीक धार उसके हाथों के प्याले में गिरना शुरू हो गई। वक्त ने चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा। वो दम बखुद रह गया। उसकी घनी पलकें उसकी आंखों पर सजदा रेज़ थीं। चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी। जाने ने पलकें उठाकर उसकी तरफ देखा। वक्त ने घबराकर अपनी निगाहें झुका लीं। जल्दी से हाथ धोकर सीधा हुआ। खाना खाते हुए उसे महसूस ही नहीं हुआ कि वो किसी और घर और किसी और मुल्क में बना खाना खा रहा है। चाची भी बिल्कुल ऐसा खाना बनाती हैं, 19-20 का फ़र्क भी नहीं है। बिलाखिर उसने अपनी सोच को अल्फाज दे ही दिए। एक ही तरह के लोग हैं दोनों सिमत। जाने मिट्टी की कटोरी में पानी डालकर एक किसान के सामने रख रही थी। फ़र्क है तो सिर्फ मज़हब का, मगर मैं सोचता हूँ इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मज़हब का दोस्ती और मोहब्बत से क्या लेना देना। वक्त ने मुबहिम सा कहकर उसके चेहरे की तरफ खोजती निगाहों से देखा। जाने उसकी बात पर बिदक उठी। क्यों नहीं जी, धर्म का ही तो लेना देना है। यहाँ तो हम काम करते हैं, इसलिए सबके साथ एक सा पेश आते हैं, वरना दोस्ती और मोहब्बत में मज़हब का ही लेना देना है। मुसलमान है तो दोस्त को अपने साथ जन्नत में देखने की इच्छा ख्वाहिश, हिंदू है तो 7 जन्म इकट्ठे जीने की इच्छा, सिख है तो सूरज से धारने जन्नत जाने की इच्छा, और अगर किसी भी खुदा को मानने वाला नहीं तो बस यहीं ख़त्म हो जाने की इच्छा। मेरा तो जी एक ही नियम असूल है, अपने जैसे लोगों के साथ दोस्ती करो। धर्म बड़ी मजबूत शय है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठे शख्स को अगर तरफ उठती है तो अपने धर्म के लोगों के लिए। धर्म ही तो है जिसने ये 2 रियासतें बना दी।
بات کرتے ہوئے اس نے ایک پانی کا پیالہ بخت کے سامنے بھی رکھا تھا، جس کا منہ تک جاتا ہاتھ رک گیا تھا۔ کھانے سے ایک دم دل اچاٹ ہو گیا۔ اس نے کھانا وہیں روک دیا۔ کچھ دیر بعد سب کچھ سمیٹ دیا گیا۔ کسان اپنے اپنے کاموں پر لگ گئے، جانیں بھی واپس چل دی۔ بخت دین نے دوبارہ نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، وہ دیکھ ہی نہیں سکا تھا۔ گاؤں کو جاتی کچی سڑک پر چلتے ہوئے وہ آج کے دن کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ اس نے ایسا سوال کیوں پوچھا اس سے؟ اگر وہ دھرم کو اتنا مانتی بھی نہ ہوتی تب بھی ان کی شادی ہو جانی تھی کیا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ پھر شاید وہ اپنا مذہب بدل لیتی۔ کیوں؟ محبت کون سا اسے ہوئی تھی؟ محبت؟ وقت کے قدم ٹھٹک کر رکے۔ یا اللہ، نہیں۔ بے اختیار دل سے دعا نکلی۔ سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو گاؤں کی جامع مسجد تھی۔ حالانکہ اس وقت کسی جماعت کا وقت نہیں تھا، مگر وہ اندر چلا گیا۔ مولوی جی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ چند بچے ٹوپیاں سر پر رکھے اور سپارے ہاتھ میں پکڑے لہک لہک کر پڑھ رہے تھے۔ وقت خاموشی سے پچھلی دیوار کے ساتھ کمر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ یا اللہ، مجھے اس دلدل سے نکال، میری مدد کر، مجھے غلط راستے پر چلنے سے بچا لے، مجھے اس دلدل سے نکال۔ دعا مانگتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ امت محمدیہ کا بہادر جوان تھا، وہ اتنی آسانی سے ڈہ نہیں سکتا تھا۔ اس نے خود سے عہد کیا، اسے اپنی اور اپنے مذہب کی حفاظت کرنا تھی۔ وہ پرعزم ہو کر وضو کرنے اٹھ کھڑا ہوا۔ سن 1944، گہلوان گاؤں، ہندوستان۔ آج سردار نے واپس علی گڑھ شہر جانا تھا۔ سردار کالج میں 4ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا۔ وہ گاؤں کا واحد بچہ تھا جو 4ویں تک گیا تھا اور اب شہر میں کسی کالج میں پڑھ رہا تھا۔ علی گڑھ میں امی کی دور کی خالہ زاد اپنے شوہر اور 2 بیٹوں کے ساتھ رہتی تھیں۔ سردار ان کے گھر پر ہی رہتا تھا، بلکہ سردار کو اپنے گھر ان کے شوہر نہیں رہنے کی دعوت دی تھی۔ چاچا فرقان مسلم لیگ کے نمائندے تھے، انہیں سردار سے بہت لگاؤ تھا۔ وہ کہتے تھے، سردار محمد جیسے نوجوان ہی ہمیں پاکستان دلوائیں گے، اور سردار خود کو محمد علی جناح کے ساتھ کھڑا دیکھتا۔ محمد علی جناح جوش سے تقریر کر رہے ہیں اور جہاں وہ رکتے ہیں وہیں سے وہ نعرے لگانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر خود ہی اپنی اس سوچ پر ہنس دیتا۔ علی گڑھ میں رہتے ہوئے ریلیوں میں شمولیت تو آسان تھی، مگر جو طلبہ جلسوں کی رہنمائی کر رہے ہوتے وہ بہت چست ہوتے تھے۔ ان جیسا بننا بڑا جان جگرے والا کام تھا۔ فی الحال تو اس نے ایک جگرے والا کام کیا تھا، یعنی نکاح کروایا تھا۔ وہ دونوں ایک طویل عرصے سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور بالآخر اس ماہ دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہمسائے تھے، گھر والوں کی آپس میں خوب بنتی تھی، لہٰذا رشتہ بخیر و عافیت ہو گیا۔ اور اب وہ حلیمہ کے گھر کے صحن میں اسے الوداع کہنے کو بیٹھا تھا، مگر وہ اماں کے ساتھ توے پر روٹیاں بنا رہی تھی۔ حلیمہ کا بھائی عبد الرحمن اس کے پاس بیٹھا تھا اور اس کا بیٹا گڈو سردار کی گود میں۔ سردار اور عبد الرحمن بچپن کے دوست تھے۔ عبد الرحمن کی کم عمری میں ہی اپنی خالہ زاد کے ساتھ شادی ہو گئی تھی اور ان سے ان دونوں کا ایک بچہ بھی تھا۔ گڈو سے سردار کو بہت محبت تھی۔ وہ اسے پورا دن کندھے پر بٹھائے گاؤں میں گھوم سکتا تھا، وہ بھی بغیر تھکے، اور گڈو بھی گھنٹوں اس کو اپنی توتلی زبان سے نہ جانے کہاں کہاں کی کہانی سناتا رہتا۔ ابھی وہ اس سے پتہ نہیں کیا بتا رہا تھا، اور سردار بھی ہمتن گوش اسے سن رہا تھا، جیسے وہ خطبہ الہاباد سن رہا ہو۔ تبھی مانوس سے احساس کے تحت اس نے نگاہیں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ حلیمہ باورچی خانے سے باہر نکل رہی تھی۔ گڈو، صبح کا کچھ نہیں کھایا تم نے؟ تمہارے لیے چوری بنا کر لائی ہوں، آ جاؤ کھاتے ہیں۔ نہیں، میں لے جانا، وہ منہ بسور کر بولا۔ پھر کبھی چلیں گے، ابھی بھائی کو دکان پر جانا ہے۔ حلیمہ نے اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ابا نہیں، چاچا ساتھ، گڈو نے کہہ کر ساتھ ہی سردار کی طرف دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو، تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ نہیں، چاچا نے شام کو شہر جانا ہے، تھک جائے گا۔ عبد الرحمن نے فوراً اسے منع کیا۔ ادھر جھولوں کو دھکے میں نے لگانے ہیں جو تھک جاؤں گا۔ چل گڈو، اچھے والے کپڑے پہن کر آ، ہم ابھی چلتے ہیں۔ سردار گڈو کو گود سے اتارتا ہوا بولا۔ نا پتر، تجھے شام پر جانی ہے، گڈو نہ تنگ کر چاچے کو۔ بیجی نے پہلے اسے منع کیا، پھر گڈو کو گھورا۔ میں کل ساجرے صبح چلا جاؤں گا۔ اس نے ان کی تسلی کروائی اور گڈو کو اشارہ کیا۔ گڈو خوش ہوتا اندر بھاگا۔
حلیمہ بھی اس کے پیچھے گئی۔ کچھ دیر بعد سلمیٰ اور حلیمہ کا چھوٹا بھائی عبدالرحیم بھی ان کے ساتھ دوسرے گاؤں کی طرف جاتی پگڈنڈی پر چلتے جا رہے تھے۔ گڈو کو سردار نے اپنے کندھوں پر بٹھا رکھا تھا۔ عبدالرحیم، سلمیٰ اور گڈو جھولے لینے میں مصروف تھے اور حلیمہ ایک ٹھیلے والے کے پاس کھڑی اس کی ریڑھی پر لگی چوڑیاں دیکھ رہی تھی۔ سردار بھی اس کے پاس ہی کھڑا تھا۔ کون سا رنگ اچھا ہے؟ کچھ دیر سب چوڑیوں کا جائزہ لینے کے بعد اس نے بالآخر سردار سے پوچھا۔ سردار نے آگے بڑھ کر سرخ چوڑیاں اٹھائیں۔ حلیمہ نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے آگے کر دیا۔ سردار نے پہلے دونوں ابرو اٹھا کر اسے دیکھا، پھر مسکرا کر اس کی کلائیوں میں وہ چوڑیاں سجا دیں۔ پھر ادھر ہی ایک طرف لگے پراندوں میں سے ایک پراندہ اٹھایا اور اس کی طرف بڑھایا۔ آپ پر پراندے بہت اچھے لگتے ہیں میڈم جی، شادی والے دن یہ پہنوں گی۔ حلیمہ نے پراندہ ہاتھ میں پکڑ کر خوش ہوتے ہوئے کہا۔ سردار مسکراتی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ منظر سب مناظر سے زیادہ حسین تھا، سب سے زیادہ پرسکون۔ سن 1968، ہارون آباد، پاکستان۔ وہ معمول کے مطابق کھیتوں پر جاتا تھا، مگر ادھر جا کر کام کے دوران اس کا دھیان غیر ارادی طور پر بھٹک کر اس رانیوں سی آن بان والی جانے پر چلا جاتا۔ جانے اکثر اس طرف آئی رہتی، کٹائی کرانے آئی عورتوں کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتی رہتی اور کبھی ان کے ساتھ کام بھی کروا دیتی۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ کسی اور کا کام کر رہی ہے یا یہ عورتیں ملازمائیں تھیں اور وہ مالکوں کی بیٹی تھی، چاہے اس پار ہی سہی، مگر وہ مالکن تو تھی۔ اس دن وہ کچھ دیر کے لیے اس کا باغ میں چھاؤں میں آ کر بیٹھی۔ ارے دیکھو چچا، سارا کا سارا پیڑ ہی جھاڑی جا رہے ہو۔ درخت کے پتوں کی کان چھانٹ کرتے ایک آدمی کو ٹوکتی وہ خود بھی اس کے پاس پہنچی۔ وقت کی ساری توجہ ان دونوں کی طرف چلی گئی۔ چاچا، اتنی بے دردی سے ان پتوں کو پیڑ سے جدا کرو گے تو پیڑ پھل دینا چھوڑ دے گا۔ پیڑوں کی ناراضگی سے ڈرو چاچا۔ بی بی، یہ خراب پتے ہیں، انہیں اتارا نہیں تو ساتھ والوں کو بھی خراب کر دیں گے۔ تو صرف ان کو اتارو جو زیادہ خراب ہیں۔ ہر مختلف رنگ کا پتا خراب نہیں ہوتا۔ یہ دیکھو، یہ پتا خراب ہے، اسے اتار دیتی ہوں، مگر یہ خراب نہیں ہے، اس کا صرف رنگ ہلکا ہے، کچھ دنوں میں باقیوں جیسا ہو جائے گا، اسے لگا رہنے دیتی ہوں۔ کچھ دیر لگے گی، پھر آپ بیمار اور صحت مند پتوں میں آسانی سے فرق کرنے لگیں گے۔ اس کی معلومات انتہائی وسیع تھی۔ ٹھیک طرح سے سمجھا کر وہ مڑی اور پھر وقت کو دیکھ کر رکی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ ان کو بتاتے نہیں ہیں؟ وہ اب اس سے سوال کر رہی تھی۔ مجھے خود بھی اتنا نہیں پتا تھا۔ آپ کا شکریہ، آپ کو تو بہت معلومات ہے۔ وہ اسے سراہ رہا تھا۔ میرا تو سارا جیون انہی پتوں، ڈالیوں، پودوں کے درمیان گزرا ہے۔ یہ ہرا رنگ تو میرا پیار ہے۔ بے جان چیزوں سے کیسا پیار؟ وقت نے بات کو طول دینے کو سوال اٹھایا۔ پیار کا کوئی نیم، اصول تھوڑی ہوتا ہے کہ بے جان چیز سے نہیں ہو سکتا۔ پیار تو بس سکون یا خوبصورتی دیکھتا ہے۔ جو چیز سکون دیتی ہے یا خوبصورت لگتی ہے، بس وہی ہو جاتا ہے۔ اس نے اتنی خوبصورت بات کی تھی کہ وقت ششدر رہ گیا، مگر پھر سوال کر کیا، یعنی جو خوبصورت نہیں اس سے پیار نہیں کیا جا سکتا؟ جو آپ کو خوبصورت نہیں لگ رہا وہ کسی اور کو سکون دے رہا ہے، اور جو آپ کو سکون دے رہا ہے وہ کسی اور کو اچھا نہیں لگ رہا۔ جیسے یہ ہرا رنگ میری آنکھوں کو سکون دیتا ہے تو کسی اور کی آنکھوں میں چبھتا بھی ہوگا۔ کیا انسانوں میں بھی پیار اسی اصول پر چلتا ہے؟ بالکل۔ اور اگر کوئی غیر مذہب کے انسان سے محبت کر بیٹھے تو؟ کہتے ہوئے وقت کی آنکھیں لمحے بھر کے لیے جھک گئیں، پھر واپس جانے کو دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کہا نا، پیار کا یہ نیم نہیں ہوتا، وہ بس سکون یا خوبصورتی دیکھتا ہے۔ ہاں، مگر جب آپ کو پتہ چلے تو آپ اس پیار کو دبا جائیں۔ پیار ہونا فطری چیز ہے، مگر اس کو خود پر حاوی کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کہیں کسی اور دھرم کی لڑکی سے پیار تو نہیں کر بیٹھے؟ سوال اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ وقت گڑبڑا گیا۔ نہیں، وقت نے کہہ کر نظریں جھکا لیں، کہیں وہ اس کی آنکھوں میں چھپے راز کو نہ جان لے۔ تو پھر کون ہے وہ؟ جانے کے اگلے سوال پر وقت نے بے اختیار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کا پیغام اتنا واضح تھا کہ اسے پڑھ کر جانے کی پلکیں لرز گئیں۔ ایک فسوں خیز لمحہ تھا جو دونوں کے بیچ آ کھڑا ہوا تھا، پھر اس فسوں کو جانے نے توڑا۔
مجھے جانا چاہیے، نماز پڑھنی ہے، سمے نکل جائے گا۔ وہ جلدی سے واپس مڑی۔ وقت کی دنیا ایک لفظ پر ٹھہر گئی۔ نماز؟ اس کی حیران آواز پر جانے نے اسے مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ناسمجھی تھی۔ مطلب آپ مسلمان ہیں؟ مجھے لگا سکھ ہیں۔ آپ کا نام مسلمانوں والا نہیں لگا مجھے، معذرت۔ اس نے جلدی جلدی کہا، مبادا وہ برا نہ مان جائے۔ جانے میرا پیار کا نام ہے، ویسے میرا نام بی بی جان محمد ہے۔ مطلب آپ مسلمان ہیں؟ اس کے چہرے پر اتنی مسکراہٹ تھی کہ جانے سمجھ گئی اس نے غیر مذہب والی بات کیوں کی تھی۔ ویسے بھی اب وقت کے پاس اپنے جذبات چھپانے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ جی، وہ ایک لفظی جواب دے کر بارڈر پار کر گئی۔ پیچھے وقت رہ گیا اور اس کو ابھی ابھی ملنے والی خوشی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ اس خوشی کے موقع پر بھنگڑے ڈالے۔ سن 1944، علی گڑھ شہر، ہندوستان۔ علی گڑھ کالج میں پڑھنا گاؤں کے ہر بچے کا خواب ہوتا تھا، مگر یہ خواب پورا کسی کسی کا ہوتا۔ سردار بھی انہی لڑکوں میں سے تھا۔ زیادہ تر لڑکے 5ویں 8ویں یا حد 10ویں کے بعد ہی کھیتی باڑی کی طرف چلے جاتے۔ کچھ نے تو سرے سے اسکول کا منہ ہی نہ دیکھا، مگر سردار کے ابا چونکہ خود بھی 12 تک پڑھ چکے تھے، اس لیے ان کے خیالات ذرا الگ تھے۔ وہ سردار محمد کو پڑھا کر افسر بنانا چاہتے تھے اور سردار محمد پڑھ کر ان کا خواب پورا کرنا چاہتا تھا، مگر ملک کے حالات اتنے نازک ہو چکے تھے کہ جوانان ہند کو پڑھائی کی نسبت آزادی کی تحریکوں پر زیادہ توجہ دینی پڑتی۔ ان دنوں کانگریس نے چھوڑ دو ہندوستان تحریک شروع کر رکھی تھی اور مسلمان تقسیم کرو اور چلے جاؤ کے نعروں سے انگریزوں پر اپنے پختہ عزائم کا پرچار کرتے، اور جواب میں ہندوؤں نے جو مانگے گا پاکستان اسے ملے گا قبرستان، اور ہندوستان صرف ہندوؤں کا جیسے نعرے لگا کر جوابی وار کرتے۔ کالج اور یونیورسٹی کے طلباء ان ریلیوں کی شان تھے اور سردار محمد بھی ان میں آگے آگے رہتا۔ اسے ان لڑکوں سے بہت چڑ تھی جو پاکستان بننے کے حق میں نہیں تھے، اور آئے دن اس کے ایسے لڑکوں کے ساتھ بحث ہو جاتی۔ خود چچا فرقان کا اپنا بیٹا رفیق، جو اس کا ہم جماعت بھی تھا، اس تقسیم کے خلاف تھا۔ اس نے سردار محمد نے کبھی بحث نہیں کی تھی۔ جس کو اس کا باپ نہیں سمجھا سکا، اسے وہ کیسے سمجھاتا؟ آج بھی علی گڑھ شہر کے بیچوں بیچ طلباء نے ریلی نکالی ہوئی تھی۔ رات ہوئی تو سب اپنے گھروں کو جانے لگے۔ یہ 7-8 لڑکوں کا گروہ تھا جو ایک ہی علاقے میں رہتے تھے، اور اب فاصلہ زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنے گھروں کی طرف پیدل ہی گامزن تھے۔ رستے میں ایک جگہ بھیڑ دیکھ کر سب کا دھیان اس طرف گیا۔ آگے ہو کر دیکھا تو وہ انہی کے کالج کے ہندو لڑکے تھے جو کسی کو مار رہے تھے۔ ان لڑکوں کا یہی کام تھا، اپنے ہی دوستوں کے ساتھ لڑ پڑتے تھے۔ پہلے تو وہ سب نظر انداز کر کے گزرنے لگے، مگر پھر ایک لڑکے کے کہنے پر آگے بڑھ کر پٹنے والے کو بچانے کا ارادہ کیا۔ پٹنے والے کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ان کے خون کھول گئے۔ وہ سر عتیق تھے، ان کے کالج کے ایک استاد جو مسلم لیگ کے ہر جلسے میں شامل ہوتے۔ ہندو لڑکے 20-25 تھے، جبکہ تقریباً 7 لڑکے مگر کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر ان لڑکوں سے بھڑ گئے۔ منٹوں میں سب کی حالت دگردوں ہو گئی، کوئی بھی رکنے کو تیار نہ تھا۔ سردار کے سر پر دائیں طرف شدید درد اٹھ رہی تھی، مگر وہ پرواہ کیے بغیر جو ہاتھ آ رہا تھا اسے پیٹتا جا رہا تھا۔ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوتے ان کو تب ہوش آیا جب پولیس آئی اور انہیں چھڑوایا۔ اگلے کچھ گھنٹے سب حوالات میں بند رہے۔ سر عتیق کو ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ رات 12 بجے کے قریب کالج کے پرنسپل کی وجہ سے انہیں رہا کر دیا گیا۔ سردار گھر پہنچا تو اس کے ماتھے پر سے نکلتا خون تھوڑی تک آتے آتے جم چکا تھا۔ گریبان کے بٹن اکھڑ چکے تھے اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو سامنے کھڑے رفیق کی پھیلتی آنکھیں دیکھ کر سردار کو اپنی حالت کا احساس ہوا۔ خیر وہ اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھا۔ ٹانگ واضح لڑکھڑا رہی تھی۔ کس سے لڑ کے آئے ہو تم؟ رفیق نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ سردار رک گیا مگر مڑا نہیں، پھر چلنے لگا۔ رفیق اس تک پہنچا اور پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے جھٹک کر اپنی طرف کھینچا۔ تم اور ابا سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہو، پاکستان کے چکر میں کسی سے منہ ماری کر کے آئے ہو نا؟ اب کے رفیق کی آواز قدرے اونچی تھی۔ کچھ چوٹوں کی تکلیف، کچھ سر عتیق کا غم، اور اب رفیق کی لغو باتیں۔ سردار کا وہ غصہ جو اسے سال میں صرف ایک بار آتا تھا، اس وقت اس کے دماغ پر حاوی ہوا۔ وہ تیش سے رفیق کی طرف مڑا۔ ہاں، پاکستان کے چکر میں منہ ماری کر کے آیا ہوں۔ اگر تمہیں اس سے کوئی مسئلہ ہے تو اپنے دماغ کا علاج کرواؤ۔ تم لوگ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔
رفیق اس سے غصے سے خائف ہو کر دھیمے لہجے میں بولا، 7 سال پہلے عید پر کیا ہوا تھا؟ سردار کی آواز بھی دھیمی ہو گئی، مگر اس کی آواز میں کچھ روح کو تھرتھرانے والی سرد سی آگ بھی تھی۔ ہاں؟ رفیق نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ 7 سال پہلے 7 والے محلے میں عید الاضحیٰ کے موقع پر کیا ہوا تھا؟ سردار کی آواز مزید سرد ہو گئی، مگر رفیق نے کچھ کہنا چاہا۔ مجھے پتا ہے، اب تم کہو گے کہ اچھے برے لوگ ہر مذہب میں ہوتے ہیں، مجھے بات مکمل کرنے دو۔ اسے بیچ میں بولنے کی کوشش کرتا دیکھ کر سردار نے فوراً ٹوکا اور اپنی بات جاری رکھی۔ میں تمہیں ایک دفعہ اس مستقبل کے ہندوستان کا خاکہ کھینچ کر دکھانا چاہتا ہوں جہاں تم ہندو اور مسلمانوں کو اکٹھے دیکھنا چاہتے ہو۔ بلکہ مستقبل کا کیوں دکھاؤں؟ ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں۔ یاد تو تمہیں بھی ہوگا، تقریباً 8-10 سال پہلے کی ہی تو بات ہے، کانگریسی حکومت کا دور بھول گئے؟ میں خود کئی مہینے صبح اسکول میں گاندھی کی مورتی کی پوجا کرتا رہا ہوں، کیونکہ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ سرکار ان کی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ہندوؤں کو مسجد جلاتے دیکھا ہے، مگر سرکار انہیں کچھ نہیں کہہ سکی۔ بندے ماترم گانے میں کھلم کھلا مسلمانوں کو ذلیل کیا گیا ہے، مگر ہر سرکاری اسکول میں یہ گانا ترانے کے طور پر پڑھایا جانا شروع کیا گیا۔ جب شکایت کی گئی تو گاندھی نے مسترد کر دی۔ پھر پٹنہ کے طلبہ نے آواز اٹھائی۔ اگر پٹنہ کے طلبہ اس کے خلاف احتجاج نہ کرتے تو ہم اس کے عادی ہو جاتے، اور وہ مسلمانوں کی نفرت میں لکھا جانے والا ترانہ اب تک گایا جا رہا ہوتا اور کوئی کچھ نہ کر سکتا۔ کیوں؟ آدھے سے زیادہ مسلمانوں سے ان کی ملازمتیں کیوں چھینی گئیں؟ اردو زبان کو ختم کر کے سنسکرت رائج کس نے کرنی چاہی؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ 70% مسلمان سنسکرت سے نابلد ہیں۔ اسکولوں کو مندر بنانے کی اسکیم کس نے جاری کی؟ سیکولر نظام کی آڑ میں مسلمانوں کو شدھی کرنے اور اسلام کو ہمارے دلوں سے نکالنے کی کوشش کس نے کی؟ ہمیں اپنے مذہبی تہوار پر گائے ذبح کرنے پر قتل کس نے کیا؟ 7 سال پہلے 7 والے محلے میں گائے ذبح کرنے کی وجہ سے قتل ہوتے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ کیا ان ہندوؤں کو کوئی سزا سنائی گئی؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار ان کی اپنی تھی، اور سرکار کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے سوائے نفرت کے کچھ نہیں ہے۔ پھر بھی تم اور تم جیسے کم عقل نوجوان چاہتے ہیں کہ پاکستان نہ بنے اور سب مل کر رہیں۔ اگر کانگریسی حکومت نے بھی تم لوگوں کی آنکھیں نہیں کھولیں تو تف ہے تم لوگوں پر۔ آخری جملہ کہتے ہوئے سردار کے لہجے میں تعصب امڈ آیا۔ رفیق دم بخود ہو چکا تھا۔ اس نے چیزوں کو کبھی اس طرح سے نہیں سوچا تھا جیسے سردار نے بیان کی تھی۔ سردار کا سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ سر کی چوٹ میں مزید درد شروع ہو گیا تھا۔ وہ پلٹ کر کمرے میں جانے لگا جب بیٹھک کے دروازے میں کھڑے ان 2 نفوس کو دیکھ کر ٹھٹک کر رکا۔ خالو فرقان کے ساتھ کون کھڑا تھا؟ اسے پہچاننے میں صرف 2 سیکنڈ لگے۔ محمد علی جوہر۔ جوہر برادان ہمیشہ سے اس کے پسندیدہ رہے تھے۔ اس کا دل ایک دم سے احترام کے جذبے سے لبریز ہو گیا۔ السلام علیکم۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر اس نے انہیں سلامی دی۔ جواباً انہوں نے دایاں ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ سردار پہلے ٹھٹکا، پھر ان سے مصافحہ کرنے کو ہاتھ بڑھایا۔ وعلیکم السلام۔ برخوردار، کہاں سے سیکھا ہے الفاظ کا اتنا جادوئی استعمال؟ انہوں نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ اسے اپنا آپ معتبر لگنے لگا۔ اچھا بولتے ہو، کسی بڑے پلیٹ فارم پر بھی بولنا۔ انہوں نے کہہ کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور خالو سے اجازت لے کر چلے گئے۔ میں تمہیں کہتا تھا نا، کسی دن قائد اعظم کے ساتھ کھڑے تقریر کر رہے ہو کے۔ خالو نے سردار کو مزید چڑھا دیا اور اسے بھی یقین ہونے لگا کہ وہ کسی دن واقعی کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے گا۔ سن 1968، ہارون آباد، پاکستان۔ وہ آج جلدی آ گیا تھا۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ جانے ابھی تک نہیں آئی تھی۔ وہ آج بہت شدت سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آج اسے اپنے دل کا حال بتا دے گا، اور تبھی وہ اسے آتی دکھائی دے گئی۔ کتھئی رنگ کی شلوار قمیض پہنے اور ہم رنگ دوپٹہ سر پر لیے وہ آج پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، یا شاید آج وہ اسے ڈرے بغیر دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر وہ انتظار کرتا رہا کہ وہ اس بار آئے گی، مگر وہ اپنے کام میں مصروف رہی۔ 1-2 بار وقت کی طرف دیکھا بھی، آخر کار وقت خود ہی اس کے پاس چلا گیا۔ وہ پہلی دفعہ ادھر گیا تھا۔ وہ زمین واقعی اس بار جیسی تھی، کچھ بھی اجنبی اجنبی نہیں لگ رہا تھا، جانے شٹالے کے پتوں کو کاٹ کر دائیں طرف ڈھیر کر دی جا رہی تھی۔ جان محمد۔ اس کے قریب جا کر اس نے جانے کو پکارا تو وہ اپنا کام چھوڑ کر کھڑی ہوئی۔ چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ تھی۔ وہاں کام کرتے باقی لوگ حیرت سے وقت کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ پہلی بار بارڈر کے پار گیا تھا۔ آپ نے کہا تھا جب کوئی چیز خوبصورت لگے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور میں نے یہ بھی کہا تھا
کہ پیار کا کوئی نیم نہیں ہوتا۔ میرے پیار کا بھی کوئی نیم نہیں ہے، مگر میرا دل کسی کا قیدی ہو گیا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مچل اٹھی۔ کون ہے وہ؟ پھر سے وہی سوال۔ بخت نے پھر جواب دینے کی بجائے محض اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جلتے دیے سب بتا رہے تھے۔ مت بتائیں۔ وہ اس کی بولتی آنکھوں کو نظر انداز کر کے بولی۔ میں آپ کے گھر اپنے گھر والوں کو بھیجنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ اس نے بڑے سبھاؤ سے اپنا پیغام پہنچایا تھا۔ جانے نے مڑ کر انگلی سے دور اشارہ کیا۔ چھوٹے چھوٹے گھروں کے بیچ ایک حویلی کی اوپری منزل نظر آ رہی تھی۔ وہ ہماری حویلی ہے، آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں، وہ اسے اپنی رضامندی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ کیا وہ ہمیں اندر آنے دیں گے؟ اگر آپ کے ارادے مضبوط ہوئے تو ہاں۔ میرے ارادوں کو ہلکا لے رہی ہیں؟ نہیں، اس تقسیم کی لکیر کو بھاری لے رہی ہوں۔ یہ بارڈر مجھے آپ تک پہنچنے سے روک نہیں سکتا۔ چلیں دیکھیں گے۔ میرے چچا ملتان گئے ہوئے ہیں، اس ماہ کے آخر پر آئیں گے واپس، پھر ہم آئیں گے۔ جانے نے محض اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے کی روشنی بتا رہی تھی کہ وہ بخوشی راضی تھی۔ اب بخت کو چچا کا انتظار کرنا تھا، کیونکہ وہ گھر کے بڑے تھے اور سب ان کے مشورے پر چلتے تھے۔ پھر اس دن کے بعد سے اگر کسی دن جانے اس طرف نہ آتی تو وہ چلا جاتا۔ ان دونوں میں بہت زیادہ دوستی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں گھر کی عام باتوں سے لے کر ملک کے موجودہ حالات تک ہر موضوع پر بات کرتے۔ اس کی باتوں سے اسے پتہ چلا کہ وہ 5 بھائیوں کی اکیلی بہن تھی۔ اس کے بابا کا نام حنیف علی تھا، جو گاؤں کے معزز انسان تھے۔ ان کے علاوہ گھر میں امی جی تھیں اور اس کی بیوی جی، شاید پھپھو تھیں اس کی۔ سن 1944 گہلواؤں گاؤں، ہندوستان۔ اس دفعہ اس کی 1.5 ماہ بعد گاؤں واپسی ہوئی تھی۔ حلیمہ کو دیکھنے کا تصور ہی اسے سرشار کر گیا تھا۔ تانگے والے نے اسے گاؤں کی کچی پگ ڈنڈی کے پاس اتار دیا۔ وہاں سے وہ پیدل ہی گھر کی طرف چل دیا۔ ہفتہ پہلے کی ماتھے کی چوٹ کا نشان ابھی مکمل ختم نہیں ہوا تھا۔ اسے چھپانے کو سردار نے بالوں کو ماتھے پر بکھیر دیا کہ یوں لگے جیسے سفر کی وجہ سے اتنے بکھرے ہوئے ہیں۔ دائیں کندھے پر ایک تھیلا اٹھا رکھا تھا، جس میں اس کی کچی کتابیں تھیں اور کچھ حلیمہ کو دینے کے لیے اخبار۔ حلیمہ کو اخبار پڑھنے کا بہت شوق تھا، مگر گاؤں میں کوئی اخبار نہیں آتا تھا، اس لیے سردار جب بھی شہر سے آتا اپنے ساتھ پچھلے کئی اخبار لے آتا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم جا رہا تھا جب اس کی نظر نہر کی طرف اٹھی۔ وہ 3-4 لڑکیوں کے ساتھ کپڑے دھو رہی تھی۔ سردار کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ امڈ آئی۔ تبھی حلیمہ کی نظر بھی اس کی طرف اٹھی۔ اس نے ساتھ والی لڑکی کو کچھ کہا، جس نے پہلے سردار کو دیکھا، پھر مسکرا کر حلیمہ کو اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ حلیمہ اٹھ کر اس کی طرف آئی۔ السلام علیکم۔ اس دفعہ پورے 1 ماہ اور 17 دن بعد آئے ہو۔ سردار کے ہم قدم ہوتے ہوئے سلام کرتے ہی اس کے ہونٹوں سے شکوہ نکلا۔ سردار مسکرا دیا۔ وعلیکم السلام۔ حال چال پوچھنے کے بجائے شکوہ کرنے لگ گئی ہو۔ حال چال نظر آ رہا ہے، اور تم سے یہ نہیں ہوتا کہ چٹھی لکھ کر اپنی خیر خبر دے دو۔ ایک اور شکوہ؟ جتنی دیر میں چٹھی پہنچتی ہے تب تک میں خود آنے والا ہو جاتا ہوں۔ سردار نے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر دائیں طرف لگی گل دوپہری کی قطار میں سے ایک پھول توڑا۔ حلیمہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کے ہاتھ میں گھومتے پھول کو دیکھنے لگی۔ تمہیں کیا بہت یاد آیا میں؟ تھوڑی دیر بعد سردار بولا۔ روتے جاتے تھے تیرے ہجر نصیب، رات فرقت کی ڈھلتی جاتی تھی۔ حلیمہ کے برجستہ شعر کہنے پر سردار بے اختیار ہنس دیا۔ ارے میڈم جی، بہت ذہین ہوتی جا رہی ہیں آپ۔ یہ شعر پچھلی دفعہ والے اخبار میں پڑھا تھا اس نے۔ ظاہری بات ہے میڈم جی ہوں، ذہین ہی ہوں گی۔ وہ گردن اکڑا کر بولی تو وہ پھر ہنس دیا۔ تمہیں آئی میری یاد؟ وہ ہنس چکا تو حلیمہ نے اس سے پوچھا۔ روتے جاتے تھے تیرے ہجر نصیب، رات فرقت کی ڈھلتی جاتی تھی۔ سردار نے اسی کا جواب اسے واپس لوٹایا۔ حلیمہ نے اس چالاکی پر چہرہ موڑ کر اسے گھور کر دیکھا۔ تبھی ہوا سے سردار کے بال اڑے اور ماتھے کا زخم نظر آیا۔ حلیمہ کے چلتے قدم تھم گئے۔ یہ نشان کس چیز کا ہے؟ کون سا نشان؟ سردار انجان بن گیا۔ بال ہاتھ سے واپس ماتھے پر کیے۔ تمہارا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا؟ وہ پریشان ہو گئی۔ تھوڑی بہت جھڑپیں تو آج کل عام ہیں، جلسوں کے دوران۔ سردار نے اسے ٹالا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ تم نے بڑھ چڑھ کر لڑائیوں میں حصہ لینا ہے۔ وہ خفا ہوئی۔ کچھ نہیں ہوتا میڈم جی، سردار نے کہتے ہوئے اس کا دوپٹہ کان سے
ہلکا سا اٹھا کر اپنے ہاتھ میں پکڑا، پھول اس کے کان کے اوپر بالوں میں ٹکا دیا، مگر حلیمہ ابھی بھی اسے خفگی سے گھور رہی تھی۔ سردار نے چہرے پر معصومیت طاری کر لی۔ سردار گاؤں آتا تھا تو سارے گاؤں میں رونق آ جاتی تھی۔ وہ سب کی آنکھوں کا تارا تھا، شاید اس وجہ سے بھی کہ وہ گاؤں کے چودھری اور سرپنچ کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی انتہائی عاجز اور انکسار تھا۔ گاؤں میں تو رونق آتی ہی تھی، مگر حلیمہ کے گھر میں زیادہ آ جاتی تھی۔ وہ عبدالرحمن کے پاس گھنٹوں بیٹھا رہتا، دونوں کئی گھنٹے گھر کے ساتھ بنی دکان میں بیٹھے باتیں کرتے رہتے۔ عبدالرحمن کو بھی آزادی کی تحریکوں سے بڑی دلچسپی تھی، مگر گھر کا بڑا بیٹا ہونے کے سبب اس پر ذمہ داریاں تھیں۔ پھر اس کی چھوٹی عمر میں شادی بھی ہو گئی تھی اور اسے دکان سنبھالنی پڑتی تھی۔ ابا ہوتے تب بھی الگ بات تھی۔ پھر شاید عبدالرحمن بھی سردار کے ساتھ شہر جا کر پڑھتا اور جلسوں میں شامل ہوتا، مگر اب بھی وہ سردار سے سارے احوال سن کر تسلی کر لیتا تھا۔ سردار اور عبدالرحمن ابھی بھی دکان پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ عبدالرحیم بھی انتہائی شوق سے جلسے کا حال سن رہا تھا۔ عبدالرحیم کے لیے سردار بالکل بڑے بھائی جیسا تھا۔ بہنوئی بننے سے پہلے بھی وہ سردار کے ساتھ اتنے ہی احترام سے پیش آتا تھا جتنا اب آتا تھا۔ سردار محمد گاؤں کے سب بچوں کا رول ماڈل تھا، اور وجہ تھا اس کا بچوں کی پڑھائی میں مدد کرنا، اور اس وجہ سے سب کا اسے عزت دینا۔ عبدالرحمن کسی گاہک کی طرف متوجہ ہوا تو سردار کچھ دیر کو خاموش ہوا، پھر کسی احساس کے تحت چہرہ موڑ کر گھر کی طرف کھلنے والی دروازے کی طرف دیکھا۔ گلابی رنگ کے آنچل کی جھلک نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ ان دونوں سے باتیں کر کے کچھ دیر بعد ماسی سے سلام کرنے کا کہہ کر وہ گھر کے اندر گیا۔ سامنے صحن میں ہی وہ چارپائی پر بیٹھی چاول چن رہی تھی۔ اس کا رخ دوسری جانب تھا، دوپٹہ سر سے ڈھلک کر کندھے پر آیا ہوا تھا اور چٹیا میں بندھے بال اس کی کمر تک لٹک رہے تھے۔ اس کا سراپا سردار کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخش رہا تھا۔ سردار مسکراتا ہوا آگے بڑھا۔ چھپ کر کیوں دیکھ رہی تھی؟ کیا نہیں دیکھ سکتی؟ شوہر ہوں میرے۔ وہی تو کہہ رہا ہوں، چھپ کر کیوں دیکھ رہی تھی؟ شوہر ہوں تمہارا، حق سے دیکھو، جیسے میں حق سے اپنے سسرال میں بیٹھا ہوں۔ وہ ساتھ والی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ بیٹی آ گئی تو سارے حق بتا دیں گی، ڈرتا ہوں کیا تمہاری بیٹی سے؟ وہ اکڑ کر بولا اور پھر فوراً ہی گڑبڑا کر کھڑا ہوا۔ السلام علیکم ماسی، صحت طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ وہ کمرے سے باہر آتی بیجی سے مخاطب تھا۔ حلیمہ بے اختیار مسکرا دی، پھر اپنا دوپٹہ سنبھالتی اٹھی اور چاول لیے باورچی خانے میں چلی گئی۔ 2 ہفتے بعد سردار شہر واپس پہنچا تو حالات کشیدہ ہو رہے تھے۔ لارڈ ویل اور قائد اعظم کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے۔ قائد اعظم سے یہ تسلیم کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ باقی مسلم جماعتوں کو بھی مسلمانوں کی نمائندہ مانے، مگر قائد اعظم اس بات کے لیے تیار نہ تھے۔ بالآخر قائد اعظم کی ضد کے آگے ہار ماننا پڑی اور 1945 میں دوبارہ سے انتخابات کروانے کا فیصلہ ہوا۔ 45 میں مسلم لیگوں نے بڑے اجلاس منعقد کیے، مسلمانوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کی جانے لگی۔ سردار ان جلسوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا، اور اب تو اسے بہت زیادہ اہمیت دی جاتی، کیونکہ اس نے فرقان چچا کے مشورے پر کالج میں تقریریں کر کے ان لڑکوں کو بھی پاکستان کے حق میں کر لیا تھا جو کبھی اس سب کے خلاف تھے۔ اس لیے وہ اب اکثر جلسوں پر اسٹیج پر چڑھے نعرے لگاتا اور تقریریں کرتا نظر آتا۔ کئی ماہ سے نہ اسے گھر جانے کا موقع مل رہا تھا اور نہ ہی چٹھی لکھنے کا۔ 1 ماہ بعد حلیمہ کی چٹھی موصول ہوئی۔ عبدالرحمن کو گردن توڑ بخار نے آ لیا تھا، اس کی حالت بہت خراب تھی۔ سردار سب کچھ چھوڑ کر گھر جانا چاہتا تھا، مگر ادھر کالج کے لڑکے اس کے بغیر ریلیاں نہیں نکالتے تھے۔ اس نے کچھ دیر بعد گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ ادھر جلسوں میں تیزی آتی گئی، ادھر حلیمہ کی چٹھیوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ عبدالرحمن کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی، وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ سردار کا دل دکھا، مگر ادھر اتنی افراتفری تھی کہ وہ گھر نہیں جا سکتا تھا۔ اگر جانے کا سوچ بھی لیتا تو ہمہ وقت شہر میں اتنے جلسے ہو رہے ہوتے کہ اسے کئی دن لگ جاتے پہنچنے میں، لہٰذا اس نے اسے تسلی کے لیے خط بھیجا اور یہ بھی کہا کہ وہ جلد ہی گھر آئے گا۔ انتخابات شروع ہو چکے تھے۔ اگر اس دفعہ مسلم لیگ جیت جاتی تو مسلمان اپنا وطن حاصل کر کے کامیاب ہو جاتے۔ آخرکار انتخابات کا نتیجہ نکلا۔ مسلم لیگ کو 100% کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ سب میں جوش اور ولولے کی لہر دوڑ گئی۔ 11 جنوری 1946 کو مسلم لیگ نے یوم فتح منایا اور اسی دن حلیمہ اور بابا کی چٹھی موصول ہوئی۔ عبدالرحمن کی بیماری اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس بیماری نے اس کی جان لے لی۔
خط پڑھتے ہوئے سردار کا دماغ سن ہو گیا۔ ابا نے خط میں لکھا تھا کہ وہ جلدی گھر آئے، حلیمہ کو اس کی ضرورت تھی۔ فی الحال وہ حلیمہ کو، اس کی بھابھی، اس کی بیجی کو، عبدالرحیم اور گڈو کو اپنی حویلی میں لے آئے تھے۔ اس نے اگلے دن ہی اپنا سامان باندھا اور صبح صبح ہی گاؤں کی طرف چل دیا۔ فتح کا جشن اور وطن ملنے کی خوشی، سب کہیں جا سوئے تھے۔ یاد تھا تو صرف اتنا کہ اس کا لنگوٹیا یار اسے چھوڑ کر جا چکا تھا اور اس کی بیوی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس دفعہ جب وہ گاؤں پہنچا تو سب کچھ بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ کچھ بھی ویسا نہیں رہا تھا جیسا ہوتا تھا۔ شاید لوگ اپنے گھروں میں سوگ منا رہے تھے، یا ویسے ہی دوپہر کی وجہ سے کوئی باہر نہیں تھا۔ حویلی کی طرف جاتی کچی پگ ڈنڈی پر چلتے ہوئے اس کا اپنا اور عبدالرحمان کا بچپن ذہن میں تازہ ہو گیا۔ وہ دونوں گاؤں کے اس بڑے درخت پر رسا ڈال کر جھولا لیا کرتے تھے۔ تھوڑا آگے کھلا میدان تھا جہاں وہ مرغے لڑایا کرتے تھے، کنچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ بچپن کی فلم اس کے دماغ میں چلی تو سردار کا دل کیا وہیں بیٹھ کر دھاڑیں مار مار کر رونا شروع کرتے۔ بڑی مشکل سے وہ حویلی تک پہنچا۔ گلی کی دوسری نکڑ پر موجود حلیمہ کے گھر کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ دروازہ عبدالرحیم نے کھولا تھا۔ سردار کو دیکھتے ہی وہ اس سے لپٹ گیا۔ سردار کو بھی جیسے کندھا چاہیے تھا۔ دونوں دروازے میں کھڑے ہو کر یوں روئے کہ لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے۔ سب کی آنکھیں اشک بار ہو چکی تھیں۔ چودھری صاحب نے ان دونوں کو بڑی مشکلوں سے علیحدہ کیا۔ سب سے مل کر وہ بڑے کمرے میں بیٹھا تھا۔ گڈو اس کی گود میں تھا اور وہ گڈو کو پیار کیے جا رہا تھا۔ اس میں سے بالکل عبدالرحمان والی خوشبو آتی تھی۔ فیصلہ ہوا تھا کہ وہ سب حویلی میں ہی رہیں گے۔ حلیمہ اور سردار کی رخصتی کر دی جائے گی۔ حلیمہ، وہ اسے تب کی نظر نہیں آئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے سے باہر آیا۔ چچا، پیچھے سے آتی گڈو کی آواز پر وہ مڑا۔ ابا نے مجھے ایک تھیلا دیا تھا کہ میں اسے تب کھولوں جب میں تھوڑا سا بڑا ہو جاؤں اور جب مجھے ابا کی بہت ضرورت محسوس ہو۔ گڈو اپنی عمر سے بڑا لگ رہا تھا اور اس کی بات پر سردار نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ کب دیا تھا؟ فوت ہونے سے کچھ دیر پہلے۔ انہوں نے کہا تھا کہ شاید میں مر جاؤں۔ کہتے ہوئے گڈو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اسے کہاں رکھوں۔ جاؤ لے کر آؤ میرے کمرے میں، سردار کہہ کر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد گڈو اس کے پاس آیا تو اس نے گڈو کو اپنی کتابوں کی الماری میں ایک جگہ دکھا کر وہاں وہ تھیلا رکھ دیا۔ جب گڈو چاہے وہ وہاں سے نکال سکتا ہے۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ حلیمہ کی تلاش میں صحن میں آیا۔ ایک لڑکی آٹے کا تھال اٹھائے گزر رہی تھی۔ سردار نے اسے روکا۔ وہ یقیناً محلے کی کوئی لڑکی تھی جو بیبے کے پاس قرآن بھی پڑھتی تھی اور بیبے کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بھی بٹا دیتی تھی۔ حلیمہ کہاں پر ہے؟ وہ تو جی سلمیٰ کے کمرے میں سوئی ہوئی ہے۔ جب سے آئی ہیں زیادہ وقت وہیں پر سوئی رہتی ہیں، کسی سے بات بھی نہیں کرتی۔ اس لڑکی نے بغیر پوچھے ہی اسے تفصیل سے بتایا، پھر ادھر ادھر دیکھ کر رازداری سے بولی، وہ تو جی کسی کے سامنے روتی نہیں ہے، مگر میں نے انہیں چھپ چھپ کر روتے دیکھا ہے۔ بھائی کا دکھ کھا گیا بیچاری باجی کو، زندہ ہیں مگر مردہ لگتی ہیں۔ فضول باتیں مت کیا کرو۔ سردار اسے جھڑک کر حویلی کی پچھلی طرف گیا۔ سلمیٰ کے کمرے میں حلیمہ پلنگ پر دوسری طرف منہ کیے لیٹی ہوئی تھی، شاید سو رہی تھی۔ سردار نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ حلیمہ چونک کر اٹھی اور مڑ کر دروازے کی سمت دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی اس کی نم آنکھیں تیزی سے بھرنے لگیں اور آنسو رخساروں پر لڑک گئے۔ سردار کو اپنا دل ان آنسوؤں سے بھیگتا محسوس ہوا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا۔ حلیمہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ سردار نے اپنا دایاں ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ میں آنا چاہتا تھا مگر وہاں سب اتنی افراتفری سے ہو رہا تھا کہ میں کچھ سمجھ ہی نہیں سکا۔ میں اتنے مشکل وقت میں تمہارے ساتھ نہیں تھا، مجھے معاف کر دو۔ سردار کے کہنے پر حلیمہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور نفی میں ہلایا۔ تم وہاں جس مقصد میں مصروف تھے وہ بھی بہت ضروری تھا، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ سردار خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے تھے، چہرہ زردی مائل ہو رہا تھا۔ کیا وہ اب بھی ان سب کو چھوڑ کر واپس علی گڑھ جا پائے گا؟ شہر واپس کب جانا ہے؟ اس نے شاید سردار کی سوچ پڑھ لی تھی۔ پتہ نہیں، اسے واقعی نہیں پتہ تھا۔ فی الحال تو وہ واقعی نہیں جانا چاہتا تھا۔ تمہاری پڑھائی؟ امتحانات کے قریب جاؤں شاید۔ حلیمہ دوپٹے سے آنکھیں خشک کرنے لگی۔ تم ٹھیک ہو؟ سردار نے پوچھا۔ اب تو شاید صبر آ ہی گیا۔ پتہ نہیں اسے واقعی صبر آ گیا تھا یا وہ صرف اسے تسلی دے رہی تھی، مگر جلد یا بدیر صبر آ ہی جانا تھا، اور صبر آ ہی جاتا ہے۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔
وقت پر لگا کر اڑتا گیا، مہینوں پر مہینے گزرتے گئے۔ جولائی 1947 چل رہا تھا جب سردار گاؤں آیا ہوا تھا۔ پچھلے سال اس کی اور حلیمہ کی شادی ہو گئی تھی اور وہ ہر ماہ بعد گاؤں آتا تھا۔ اس دفعہ وہ مہینہ رہنے کو آیا تھا۔ جیسے جیسے واپسی کا وقت آتا جا رہا تھا اس کا دل اداس ہوتا جا رہا تھا، اور پھر واپسی کا دن آ ہی گیا۔ سردار اور حلیمہ حویلی کے پچھلی طرف بنے باغ میں ٹہل رہے تھے۔ واپس کب آؤ گے؟ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ امید ہے کہ اب فیصلہ ہو ہی جائے گا اور یہ سارا معاملہ نمٹ جائے گا۔ پھر ہم پاکستان چلے جائیں گے۔ حلیمہ کی آنکھیں جوش سے چمک اٹھیں۔ ہاں، پھر ہم پاکستان چلے جائیں گے اور سکون سے اکٹھے رہیں گے، سردار نے تائید کی۔ اپنے وطن میں، اپنے گھر میں، اکٹھے۔ حلیمہ نے اکٹھے پر زور دیا، جیسے اب وہ اس بار بار کی جدائی سے تھک گئی ہو۔ اکٹھے، ہمارے بچوں کے ساتھ، کہتے ہوئے سردار کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ پھر رک کر بولا، اگر کبھی ہماری بیٹی ہوئی تو ہم اس کا نام جان محمد رکھیں گے، سردار محمد کی بیٹی جان محمد۔ اور اگر بیٹا ہوا تو؟ حلیمہ نے مسکراہٹ دبائی۔ سردار نے صرف 2 سیکنڈ کا توقف کیا۔ اگر بیٹا ہوا تو دین محمد۔ حلیمہ دھیرے سے مسکرا دی۔ سردار نے بیٹے کا نام ابھی سے سوچا تھا، وہ جانتی تھی۔ کچھ دیر کے لیے وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ پھر سردار نے اسے مخاطب کیا، میڈم جی۔ حلیمہ کے ہونٹوں پر مدھم پڑتی مسکراہٹ پھر سے گہری ہوئی۔ اس نے چہرہ موڑ کر سردار کو دیکھا۔ سردار اس کے سامنے آیا اور اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ میں جلد واپس آؤں گا، اداس مت ہو۔ میں اداس نہیں ہو رہی۔ تمہاری آنکھیں مجھے تمہارے اندر کا بھید بتا دیتی ہیں۔ اس دفعہ حلیمہ مسکرا بھی نہ سکی۔ مجھے بس ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس آزادی کی جدوجہد میں تمہیں کھو نہ دوں۔ پھر نفی میں سر ہلاتی اس کے قریب ہوئی۔ میرے منہ میں خاک۔ اگر اس جدوجہد میں قربان ہو گیا تو یہ تمہارے لیے اعزاز کی بات ہونی ہے۔ یہ گردنیں لا الہ الا اللہ کے نعرے پر رہن رکھوائی ہیں۔ سردار نے اس کے ہاتھوں پر ہلکا سا دباؤ ڈال کر اسے ہمت دلائی۔ تو پھر وہ اکٹھے پاکستان میں رہنے کی باتیں؟ شکوہ بے ساختہ تھا۔ وہ تو امید ہے نا، اور امید کا دامن نہیں چھوڑتے۔ یہ دامن کیسے تھامے رکھوں؟ تمہیں پتہ ہے ہمارے جسم کے تقریباً اکثر اہم اعضاء جوڑے کی صورت میں ہیں۔ 2 کان، 2 ہونٹ، 2 آنکھیں، 2 گردے، 2 پھیپھڑے، 2 ہاتھ، 2 ٹانگیں، مگر دل ایک ہے۔ انسان کے دل کا دوسرا جوڑ کسی دوسرے انسان کے پاس ہوتا ہے، جیسے میرے دل کا تمہارے پاس ہے۔ اس لیے یہ امید رکھو کہ ہم کبھی نہ کبھی تو مل ہی جائیں گے، اس دنیا میں نہیں تو جنت میں۔ پھر رک کر اپنے گلے میں لٹکا تعویذ اتارا اور اس کے بازو کے اوپر کندھے کے پاس باندھ دیا۔ یہ میری نشانی، اگر میں نہ رہا تو؟ وہ کتنی آسانی سے کہہ رہا تھا کہ اگر وہ نہ رہا، اور اگر اس دنیا میں نہ ملے، اس دنیا میں کیوں نہیں؟ اس کا دل کیا سردار کو واپس نہ جانے دے، اس کے پاؤں پکڑ لے، اس کی منتیں کر لے کہ وہ نہ جائے، مگر وہ نہ کہہ سکی اور وہ چلا گیا واپس آنے کے لیے۔ مگر اس برگد کے درخت سے پوچھو تو وہ بتاتا ہے کہ پھر سردار محمد کو کسی نے گاؤں آتے نہیں دیکھا۔ سن 1968 ہارون آباد، پاکستان۔ اس سے پہلے کہ چچا ملتان سے لوٹتے، بارڈروں پر باڑیں لگنا شروع ہو گئی تھیں۔ انہیں تب پتہ چلا جب ان کی زمینوں پر لگنا شروع ہو چکی تھیں۔ اس دن جانیں نہیں آئی تھی۔ وقت نے اپنی آنکھوں سے اس دیوار کو اپنے اور جانے کے بیچ آتے دیکھا تھا۔ ایک وزنی سل تھی جو کوئی اس کے سینے پر رکھ رہا تھا۔ اس دن وہ کوئی کام نہ کر سکا، بس خاموش تماشائی کی طرح یہ کارروائی دیکھتا رہا۔ اگر جان محمد وہاں ہوتی تو اس کے تاثرات کیا ہوتے؟ کیا اس کی آنکھوں میں جدائی کا غم ہوتا؟ نہیں شاید۔ وہ کیوں غمگین ہوتی؟ یہ روگ تو اس کا اپنا پالا ہوا تھا۔ وہ اسے قسمت کا لکھا سمجھے گی اور وقت کو بھول جائے گی، اور اس خیال کے آتے ہی اس کا دم گھٹنے لگا۔ باڑ کے اس پار ہی حویلی کی اوپری منزل نظر آ رہی تھی۔ وہ حویلی کچھ زیادہ دور نہ تھی، مگر کیا ستم تھا کہ وہ اس حد کو پار کر کے اس حویلی تک نہیں جا سکتا تھا۔ ایک حویلی ہے بارڈر پار اس گاؤں میں، ایک فاصلہ ہے جو میں پاٹ نہیں سکتا، اور نڈھال کیے جا رہا ہے، مار نہیں رہا۔ یہ غم بھی میرے دل کو کاٹ نہیں سکتا۔ عاتقہ آلتن۔ وہ جلدی گھر چلا آیا۔ چاچی نے وجہ پوچھی تو انہیں ٹال گیا، سیدھا اپنے کمرے میں پہنچا۔
وہ کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پلنگ پر لیٹے وقت اسے لگا جیسے سارا جسم ٹوٹ رہا ہو۔ کتنا وقت وہ اسی طرح پلنگ پر چت لیٹا چھت کو گھورتا رہا۔ چچا نے کب ملتان سے واپس لوٹتے، اس کے پاس کوئی اور رستہ نہیں تھا۔ اگر ابا ہوتے تو، وہ اس سوچ کے آتے ہی جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اگر ابا ہوتے تو، وہ تیزی سے اپنی الماری کی طرف بڑھا، کپڑے آگے پیچھے کیے اور پیچھے کر کے رکھا وہ تھیلا باہر نکالا۔ اسے یاد تھا وہ بہت چھوٹا تھا جب ابا نے اسے یہ تھیلا دیا تھا۔ ان دنوں ابا بہت بیمار رہا کرتے تھے اور انہوں نے اسے پاس بلا کر بہت سارا پیار کیا تھا۔ پھر اسے یہ تھیلا پکڑایا تھا کہ وہ اسے سنبھال کر رکھے، اور جب کبھی میری بہت کمی محسوس ہو تب اسے نکالے۔ تب اسے ابا کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، مگر ان کے مرنے پر پتہ چلا کہ وہ اپنی موت کو دیکھ چکے تھے۔ ان سارے سالوں میں اسے کبھی دکھ نہیں ملا۔ ماں کے جانے کے بعد بھی چچا اور پھپھا نے اسے بالکل باپ والا پیار دیا تھا، اور چچی بھی اسے بالکل اپنے بچے کی طرح چاہتی تھی۔ اور آج اسے ابا کا دیا تھیلا کھولنے کا موقع ملا۔ اس میں ایک خط تھا اور دادا کی ٹوپی جو ابا اپنے پاس رکھتے تھے۔ اس نے خط اٹھایا، کھولنے سے پہلے اسے چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ خط کا صفحہ گیلا ہونے لگا تو اس نے اسے کھولا۔ ابا کی لکھائی میں ایک تحریر درج تھی۔ پیارے گڈو، جب تم یہ خط کھولو گے تو شاید مجھے اس دنیا سے گئے ایک عرصہ گزر چکا ہوگا۔ سب بہت آگے بڑھ چکے ہوں گے اور اپنی زندگیوں میں خوش ہوں گے، مگر تم نے میرا یہ خط کھولا ہے تو یقیناً تمہیں میری کمی محسوس ہو رہی ہوگی، جیسے مجھے ابا کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ زندگی میں کئی مقامات پر مجھے لگا کہ انسان کے پاس اور کچھ ہو نہ ہو، ابا ضرور ہونے چاہئیں۔ بندہ سکون میں تو رہتا ہے۔ تب میں چاہتا تھا کوئی ایسا نظام ہو کہ اوپر اللہ کے پاس سے لوگ ہمیں خط بھیج سکیں اور ہم اس کا جواب دے سکیں، مگر زندگی اسی طرح گزر گئی، ابا کے خط کا انتظار کرتے کرتے۔ اب مجھے خود موت اپنے قریب نظر آتی ہے تو میرا دل دکھتا ہے، اپنے لیے نہیں، تمہارے لیے۔ ایک اور عبد الرحمن ابا سے محروم ہو جائے گا، ایک اور عبد الرحمن کو خط کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو میں نے یہ خط تمہارے لیے لکھ چھوڑا ہے، میرے پیارے بیٹے بخت۔ تم بہت اونچے بخت والے ہوگے، اونچے اور نیک۔ میں نے تمہیں کبھی حرام نوالا نہیں کھلایا، میں نے تمہیں کبھی غلط بات نہیں سکھائی، اور جو حلال نوالا کھانے والے ہوتے ہیں زندگی ان کے ساتھ برا نہیں کرتی۔ اگر تم پر کوئی مشکل آئی ہے تو اس بات کا یقین رکھو کہ جلد ہی یہ ختم بھی ہو جائے گی۔ مشکل آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ زندگی ہمیشہ بری رہنے والی ہے۔ بس اللہ پر یقین رکھو اور جو تمہارے بس میں ہے اتنی محنت کرو، باقی سب اس پاک پروردگار پر چھوڑ دو جو اس مشکل کو ختم کرنے پر قادر ہے، بے شک۔ اور ایک بات اور، تمہیں جب بھی کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو یا تمہیں لگے کہ اگر ابا ہوتے تو یہ مل جاتا مجھے، تو یاد رکھنا سردار تمہارے پاس ہے۔ سردار میرا بہت قریبی دوست ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو وہ واحد انسان ہے جو تمہیں وہ سب دے سکتا ہے جو اگر میں زندہ ہوتا تو میں دیتا۔ بیجی سے میری طرف سے پیار لینا، اپنی امی کو خوش رکھنے کی کوشش کیا کرو، عبد الرحیم کا بھی ویسے ہی احترام کرو جیسے میرا کرتے تھے۔ حلیمہ کو میری طرف سے بہت سارا پیار دینا اور سردار کو زور سے گلے لگانا، فقط تمہارے ابا جنہیں تم سے بہت پیار ہے۔ خط کیا ختم ہوا، وقت کا دل کیا وہ دھاڑے مار مار کر رو دے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ابا اس سے بات کر رہے تھے۔ اس نے خط اٹھا کر جیب میں ڈالا اور باہر نکلا۔ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے اسے چچی نے روکا۔ کہاں جا رہے ہو بخت؟ پھپھا کی طرف۔ آپ چلیں گی؟ سلمہ چچی سردار کی بہن تھی جن کی شادی عبد الرحیم چچا سے ہوئی تھی۔ نہیں، میں کل مل کر آئی تھی بھیا سے، ابھی تو مجھے کچھ کام ہے، پھر کسی دن چلوں گی۔ اس نے انکار کیا تو وہ سر ہلاتا باہر نکلا۔ سردار ساتھ والے محلے میں ایک گھر میں رہتا تھا۔ اس کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر بخت نے پہلے اپنا سانس درست کیا، پھر دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ دروازہ کھلا اور سامنے سردار کھڑا نظر آیا۔ اس کے بال کانوں کے قریب سے سفید ہو رہے تھے، مونچھوں میں ایک دو بالوں کا رنگ سیاہی چھوڑ چکا تھا، بس باقی وہ پہلے جیسا ہی تھا، سوائے اس کے کہ اب اس کے چہرے پر جوانی کی لاپرواہی کی بجائے کچھ سنجیدگی تھی۔ بخت کو اپنے سامنے دیکھ کر سردار کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ السلام علیکم پھپھا۔ وعلیکم السلام، بڑے دنوں بعد دیدار کروا رہے ہو اپنا۔
سردار نے اس کو اندر آنے کا راستہ دیا اور خود دروازہ بند کرنے لگا۔ سردار دروازہ بند کر کے مڑا تو بخت اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات کا بھی جواب نہیں دیا۔ سب ٹھیک ہے؟ سردار کو تشویش ہوئی۔ بخت کچھ کہے بغیر آگے بڑھا اور اس کے گلے لگ گیا۔ سردار بالکل خاموش ہو گیا۔ اسے لگا یہ بخت نہیں ہے، عبد الرحمن ہے جو اس کے گلے لگا ہوا ہے۔ اسے یہ کیوں محسوس ہوا وہ خود بھی نہ سمجھ سکا۔ وہ بس اس کی کمر تھپ تھپانے لگا۔ ابا کا خط آیا تھا پھپھا، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو ان کی طرف سے گلے لگاؤں۔ اس کی گیلی آواز نے سردار کو سن کر دیا۔ گہلواؤں گاؤں، ہندوستان، 18 اگست 1947۔ پاکستان بنے 3 دن ہو چکے تھے۔ رمضان گزر چکا تھا اور عید کی صبح تھی۔ سردار محمد گاؤں نہیں آ سکا تھا مگر چٹھی پہنچ چکی تھی۔ شہر کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ گھروں سے باہر نکل کر سفر کرنا ناممکن ہو چکا تھا۔ اس کے ایک دوست کا بھائی فوج میں تھا۔ اس نے مدد کا وعدہ کیا تھا۔ وہ اپنے کسی ساتھی کو فوج کے ٹرک کے ساتھ بھیج دے گا اور سب گھر والے اس کے ساتھ محفوظ مقام پر پہنچیں گے۔ یہ عنایت خاص سردار پر اس لیے تھی کیونکہ وہ کالج کے طلباء کا چہیتا تھا، اس لیے اس دوست نے مدد کرنے کی ٹھانی تھی۔ سردار بھی شہر سے سیدھا اسی مقام پر آ جائے گا اور پھر وہ وہاں سے اکٹھے پاکستان جائیں گے۔ ابھی گاؤں میں تو کوئی خون خرابہ نہیں ہوا تھا مگر جلد ہی سکھ بلوائی وہاں تک بھی پہنچ جاتے۔ عبد الرحیم، گڈو اور چودھری صاحب نماز عید پڑھنے گئے تھے۔ حلیمہ عید کا سوٹ نکال کر بیٹھی تھی مگر دل تھا کہ سجنے کو تیار نہ تھا۔ آخرکار تنگ آ کر حلیمہ نے سوٹ واپس ٹرنک میں رکھا اور باہر صحن میں آ گئی جہاں ایک طرف بنے مٹی کے چولہے پر کھیر چڑھی ہوئی تھی۔ فاطمہ اس کھیر میں ہلکے ہلکے کفگیر چلا رہی تھی۔ بیبے، سردار کی ماں، بڑے سے تھال میں آٹا گون رہی تھیں۔ گڈو لکڑی کی بنی ہتھ ریڑھی کو دھاگے سے صحن میں دوڑا رہا تھا جس کے نتیجے میں ٹک ٹک کی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ اس نے گرمی کی وجہ سے قمیض اتار رکھی تھی۔ بنیان اور شلوار پر جا بجا مٹی لگ چکی تھی۔ حلیمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ گڈو، نئے کپڑے تھے، سارے گندے کر لیے۔ گندے نہیں کیے، مٹی لگی ہے بوا۔ اس نے اپنی طرف سے عقل مندی کی بات کی۔ اس کی بات پر سب مسکرا دیے۔ دیکھو حلیمہ، ہمارا گڈو کتنا سمجھدار ہو گیا ہے، فاطمہ بولی۔ عبد الرحمن کے جانے کے بعد اسے بہت وقت لگا تھا ٹھیک ہونے میں۔ گڈو کے لیے ہی صحیح مگر اس نے زندگی کو اپنا لیا تھا، مگر ابھی بھی وہ بالکل پہلے جیسی نہیں ہوئی تھی۔ بالکل ٹھیک تو اب شاید وہ ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ تبھی اس نے کسی نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ یا اللہ خیر! بیبے نے دل دہل کر کان پر ہاتھ رکھا۔ دستک کسی گھر کے مرد کی نہیں تھی۔ گڈو، جا دیکھ باہر کون ہے۔ فاطمہ نے گڈو کو آواز دی۔ رکو، میں جاتی ہوں۔ حلیمہ نے اسے روکا اور خود باہر گئی۔ سردار کے دوست کے بھیجے ہوئے ساتھی پہنچ گئے تھے۔ انہیں بیٹھک میں بٹھا کر گڈو کو ان کے پاس بھیجا۔ بقول ان کے ساتھ والے گاؤں میں فسادات شروع ہو چکے تھے۔ بہتر یہی تھا کہ آج ہی سفر شروع کریں۔ چودھری صاحب اور عبد الرحیم بھی نماز پڑھ کر آ چکے تھے۔ طے یہ پایا کہ رات کے پچھلے پہر گاؤں سے باہر نکلا جائے۔ ان کے ساتھ گاؤں کے کچھ لوگ اور بھی تھے جو ابھی سے حویلی میں آ گئے تھے۔ ان سب کو یہاں سے اکٹھے ٹرک میں جانا تھا مگر دوپہر میں ہی سکھ بلوائی گاؤں میں گھس آئے۔ سردار کے بھیجے آدمی بلال اور عثمان نے انہیں جلدی جلدی ضروری چیزیں اکٹھی کرنے کو کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ کچھ سوچتے، پچھلے محلے سے شور اٹھنا محسوس ہوا۔ چاچا، سب عورتوں کو لے کر حویلی کے پچھلے دروازے پر آئیں۔ بلال نے ان کو ہدایت کی اور خود باہر نکلا۔ عثمان چچا کے ساتھ چیزیں پچھلے دروازے کے پاس رکھوانے لگا، کھانے کا سامان اور کچھ ضرورت کے کپڑے۔ ٹرک پچھلے دروازے پر آ گئی تھی۔ ان سب ٹرک میں بیٹھنے لگے جب گڈو کو یاد آیا اس کی قمیض کمرے میں پڑی ہوئی تھی جس میں اس کا عید کا 1 روپیہ تھا اور ابا کا دیا ہوا تھیلا بھی تو تھا جو اسے ہر حال میں ساتھ رکھنا تھا۔ وہ واپس مڑا۔ گڈو، حلیمہ نے اسے مڑتے دیکھ کر کہا۔ بوا بس ابھی آیا، کہہ کر وہ اوپر کمرے میں بھاگا۔ سردار نے اپنے کمرے میں اس کے سامنے وہ تھیلا رکھا تھا۔ اس کے کتابوں کی الماری میں کس کتاب کے پیچھے وہ تھیلا تھا اسے یاد تھا۔ اس نے جلدی سے کتاب سرکا کر تھیلا اٹھایا۔ واپس مڑنے لگا تو پلنگ پر حلیمہ کا پراندہ پڑا نظر آیا۔ یہ وہی پراندہ تھا جو سردار نے میلے سے حلیمہ کو دلوایا تھا اور وہ حلیمہ کو بہت پسند تھا۔ اس نے جھٹ سے پراندہ اٹھایا اور تھیلے کی گرہ کھول کر اندر ڈال دیا اور پھر گرہ کس کے واپس باندھ دی۔ پاکستان پہنچ کر جب وہ بوا کو یہ پراندہ دکھائے گا تو اسے کتنی خوشی ہوگی، گڈو کو سوچ کر ہی مزہ آ رہا تھا۔ تھیلا لے کر وہ جلدی سے سیڑھیاں اترتا نیچے پہنچا۔ اپنے کمرے میں پڑی قمیض اور 1 روپیہ اسے مکمل بھول چکا تھا۔ دوپہر کے چلے وہ رات گئے تک سفر کرتے رہے۔ بلال ٹرک چلا رہا تھا جبکہ عثمان انہیں ان واقعات کے بارے میں بتا رہا تھا جو ان 3 دنوں میں وقوع پذیر ہوئے تھے۔ سکھوں نے مسلمانوں کو قتل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔
عورتوں کی عزتیں بھی خطرے میں پڑی تھیں۔ بہت ساری عورتوں نے تو اپنا آپ بچانے کی خاطر کھائیوں اور نہروں میں چھلانگیں لگا دی تھیں۔ وہ بتاتا جا رہا تھا اور سب کے دل ہولتے جا رہے تھے۔ اتنے قدرے سنسان جگہ پر جا کر ٹرک رک گیا۔ شاید کوئی مسئلہ ہو گیا تھا۔ بلال نے سب کو اترنے کا کہا اور خود ٹرک چلانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ غالباً کسی گاؤں کا اختتام تھا۔ اس جگہ جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں اور کچھ فاصلے پر درخت بھی لگے ہوئے تھے۔ وہاں پر چادر بچھا کر کھانے کا سامان نکالا گیا۔ سب کھانا کھانے کو بیٹھ گئے۔ عثمان جگہ کا جائزہ لینے کو چلا گیا۔ واپس آ کر چادر پر بلال کے ساتھ بیٹھا جسے چودھری صاحب نے اصرار کر کے بٹھایا تھا۔ عورتیں نے چادریں اچھی طرح سے اوڑھی ہوئی تھیں، اس وجہ سے کوئی خاص مسئلہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ بیٹا، یہاں قریب کوئی کھائیاں یا نہر، کنواں وغیرہ ہے؟ بیٹی نے اچانک سوال کیا۔ سب کے چلتے ہاتھ اور منہ رک گئے۔ اللہ سے اچھی امید رکھو۔ چودھری صاحب کی آواز ذرا مدھم تھی۔ اللہ سے اچھی امید ہے، مگر تدبیر بھی کرنی ہے۔ بیٹی ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ کسی اور کے بولنے سے پہلے حلیمہ بول پڑی۔ چودھری صاحب کے چہرے پر تفکر چھا گیا۔ کچھ دیر ہی سکون سے گزری تھی کہ قریب سے شور اٹھتا محسوس ہوا۔ کھائیاں کس طرف ہیں؟ حلیمہ نے بلال سے پوچھا تھا۔ وہ سر اسبات میں ہلاتا ہوا ان کو لیے آگے بڑھا۔ شور قریب آ رہا تھا۔ عثمان ٹرک چلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب لڑکیاں ایک ایک کھائی کے دہانے پر بیٹھ گئیں۔ ادھر کوئی ان کی طرف غلط ارادے سے بڑھتا، ادھر وہ موت کو گلے لگا لیتی۔ عزتیں زندگی سے زیادہ عزیز تھیں۔ موت آ جائے لیکن غیر مرد قریب نہ آئے۔ شور مزید قریب آ رہا تھا۔ جب تک ٹرک نے چلنے کی تیاری پکڑی تب تک وہ قریب آ چکے تھے۔ ہاتھوں میں بڑے بڑے نیزے اٹھائے ہوئے تھے۔ بلال نے اپنی بندوق نکال لی۔ وہ تاک تاک کر نشانے لے رہا تھا۔ لڑکیاں جھاڑیوں والی طرف بیٹھی تھیں۔ ابھی کسی کی نظر ان کی طرف نہیں گئی تھی۔ گاؤں کے 2-3 مرد جان سے گئے تھے۔ تبھی ایک سکھ کی نظر ان لڑکیوں کی طرف گئی۔ وہ شاید اسی تلاش میں تھا۔ وہ فوراً ان کی طرف آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سب سے آگے بیٹھی حلیمہ کو چھوتا، اس نے ایک لمحے کی دیر کیے بغیر کھائی میں چھلانگ لگا دی۔ بلال اس کو سکھ کو ادھر آتا دیکھ چکا تھا۔ تب ہی اس کی بندوق سے نکلی گولی اس سکھ کو ڈھیر کر گئی۔ وہ 5 سکھ تھے جن میں سے 2 مر چکے تھے اور 3 زخمی تھے، مگر پھر بھی اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بلال نے جلدی سب کو ٹرک میں بٹھایا اور ان زخمی سکھوں کے اٹھنے سے پہلے ہی ٹرک چل گیا۔ رات کی تاریکی میں انہیں پتہ ہی نہیں لگا کہ حلیمہ ان کے ساتھ نہیں تھی۔ وہ اس کھائی میں کہیں گری پڑی تھی، خاموش، چپ اور بے جان۔ سردار محمد کی حلیمہ وہیں کھائی میں پڑی رہ گئی اور سب آگے بڑھ گئے۔ سن 1968 ہارون آباد، پاکستان۔ وہ دونوں سردار کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ سردار اس گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ علی گڑھ سے جب سردار اس جگہ پہنچا جہاں اسے گھر والوں سے ملنا تھا تو حلیمہ کی موت کی خبر اس کے منتظر تھی۔ حلیمہ نے کسی سکھ کے ہتھے چڑھنے سے زیادہ مناسب اپنی جان دینا سمجھا۔ سردار کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ بالکل ڈہ گیا۔ اس نے کبھی خود کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا جتنا اس وقت کیا تھا۔ جیسے تیسے کر کے اس نے خود کو اور گھر والوں کو سنبھالا۔ اس کے بعد وہ آسانی سے ہی پاکستان پہنچ گئے، مگر وہ پاکستان میں اپنا خاندان بنانے کی جو خواہش تھی وہ وہیں ہندوستان میں کسی کھائی میں پڑی رہ گئی۔ نہ محبوب زندہ رہا، نہ خواہش باقی رہی تو صرف تنہائی، جسے سردار نے خود اپنی مرضی سے گلے لگایا۔ حلیمہ کے بعد خوش رہنے کا خواب ویسے ہی دم توڑ گیا۔ ہارون آباد آ کر وہ سب ایک ہی گاؤں میں آباد ہو گئے۔ ہجرت سے پہلے جتنا وہ ان سرگرمیوں میں مصروف رہا اتنا ہی بعد میں ان سب چیزوں کو چھوڑ گیا۔ بس گھر کا ہی ہو کر رہ گیا۔ حلیمہ کے غم میں ہی کچھ عرصہ بعد بے جی چل بسی، اور فاطمہ تو ویسے ہی عبد الرحمن سے جا ملنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی۔ بے جی اور ابا جی کچھ عرصہ پہلے ہی ابدی نیند جا سوئے تھے۔ سردار نے کچھ زمینیں لے رکھی تھیں اور وہیں پر اپنا زیادہ تر وقت گزارتا تھا۔ وقت جو اسے پہلے چچا کہتا تھا، بعد میں حلیمہ کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے اسے پھپھا کہنے لگا۔ ابھی وہ اور وقت آمنے سامنے بیٹھے تھے اور سردار عبد الرحمن کا خط پڑھ رہا تھا۔ اس کی حالت بھی وقت جیسی ہو رہی تھی۔ خط پڑھنے کے بعد اس نے ایک دفعہ پھر اٹھ کر سردار کو زور سے گلے لگایا، پھر اپنی گیلی آنکھوں کو صاف کیا۔ ابا کو کیا پتا تھا کہ جب میں خط پڑھوں گا تب نہ دادی ہوں گی، نہ امی اور نہ ہی پھپھو۔ وقت کی آواز گونجی تو سردار نے گہری سانس لی، پھر اس کی طرف دیکھا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ جان محمد، وقت نے نام بتایا۔ وہ پوری کہانی بتانے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہا تھا، تبھی وہ سردار کے چہرے پر آئے رنگ نہ دیکھ سکا۔ سردار کے چہرے کا سارا خون جیسے نچڑ گیا۔ اس ایک نام کے ساتھ اور بہت کچھ یاد آیا تھا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو دیا۔ وہ کون ہے؟ بمشکل وہ بولا تو اس کی آواز میں نمی گھلی ہوئی تھی۔ جواباً وقت نے ساری کہانی سنا دی۔ سردار کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے وقت کو ہندوستان جانے کا مشورہ دیا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ ہاں، بہت سے غیر قانونی طریقے بھی ہیں اور کچھ قانونی بھی۔ اگر قانونی طریقے بھی نہ ہوتے تب بھی میں تمہارے لیے پہلی دفعہ قانون توڑتا۔ خیر، میں سارا انتظام کر لوں گا، تم بس وہاں جانے کی تیاری کرو۔ سردار نے مصمم ارادہ کر لیا تھا، وہ عبد الرحمن کا مان نہیں توڑے گا۔
اور اسے لگا ابا نے خط میں بالکل سچ کہا تھا۔ سردار نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا اور پورے مہینے بعد وہ دونوں اور عبدالرحیم ہندوستان کی زمین پر قدم رکھ چکے تھے۔ اس عرصے میں وہ زمینوں پر نہیں گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ جان کو کوئی ایسی امید تھما دے جس پر بعد میں وہ پورا نہ اتر سکے۔ وہ گاؤں پہنچ چکے تھے اور تانگے پر بیٹھے تھے۔ بظاہر تو دونوں طرف کی مٹی میں کوئی فرق نہ تھا، مگر سردار محمد کو یہ جگہ ایک بچھڑ دوست کی طرح اپنی اپنی سی لگی۔ اس مٹی پر اپنی جوانی گزاری تھی اور اسی کو اپنی مرضی سے چھوڑا تھا۔ اسی مٹی میں زندگی کے حسین دنوں کی یادیں تھیں اور اسی مٹی نے اس کی محبت چھین لی تھی۔ وہ اس مٹی سے نفرت کرنا چاہتا تھا، مگر یادیں اتنی بھاری تھیں کہ نفرت کے پلڑے کو نیچے جانے ہی نہیں دے رہی تھیں۔ تھک ہار کر اس نے نفرت کرنے کا خیال ترک کر دیا اور گہری سانس بھر کر سامنے نظر آتی اونچی حویلی کو دیکھا۔ انہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ حویلی پہنچ گئے۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر ایک آدمی باہر نکلا۔ السلام علیکم، ہمیں حنیف علی سے ملنا ہے، کیا وہ گھر پر ہیں؟ سردار نے اس آدمی کو اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ کہاں سے آئے ہیں؟ میں سردار محمد ہوں، ہم پاکستان سے آئے ہیں، حنیف علی سے کوئی ضروری کام ہے۔ ارے پاکستان سے؟ آ جائیں، اندر آئیں۔ وہ فوراً رستہ چھوڑ کر کھڑا ہوا۔ انہیں نہایت احترام سے مردانے میں بٹھایا گیا۔ سردار نے صبح اسے اپنا پیغام پہنچایا۔ وقت کا دل کر رہا تھا کہ جان کا چہرہ دکھ جائے تاکہ اسے کچھ سکون آئے۔ پتہ نہیں اسے کسی نے اس کے آنے کے متعلق کچھ بتایا بھی ہوگا یا نہیں۔ حنیف علی اس گاؤں کے پرانے آدمی تھے۔ گاؤں کی آبادی میں مسلمان بھی تھے اور سکھ بھی، مگر سب لوگ مل جل کر رہتے تھے اور تقسیم کے وقت ایسے مسئلے بھی نہیں ہوئے تھے کہ انہیں اپنا گاؤں چھوڑنا پڑتا، اس لیے وہ یہیں رہ گئے تھے۔ یہاں سب لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے، ان کا خیال کرتے تھے۔ حنیف علی نے ان کی بات سن کر کچھ لمحہ توقف کیا، پھر بخت سے اس کے بارے میں سوال جواب کرنے لگے۔ یقیناً انہیں بخت پسند آیا تھا۔ اتنے میں ملازمائیں کھانے کے تھال اٹھائے اندر آئیں۔ ایک طرف بچھی چٹائی پر دسترخوان لگا کر کھانا سجنا شروع ہوا۔ تبھی کسی مانوس خوشبو کے تحت سردار محمد نے چونک کر چہرہ موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں کھڑی شخصیت کو دیکھ کر اس نے بے اختیار ساتھ بیٹھے بخت کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھا۔ بھائی جی، ذرا بات سنیے، آپ کو بھابھی بلا رہی ہیں۔ جل ترنگ جیسی آواز اس کے ہونٹوں سے نکل کر سردار کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کا دل اسی لمحے معجزوں پر یقین لے آیا۔ وہ وہی تھی، 100%، اس کے دل کی ملکہ، اس کی پیاری بیوی، اس کی حلیمہ، سردار محمد کی حلیمہ۔ سردار بے اختیار اٹھ کر اس کے سامنے گیا۔ حلیمہ؟ سردار نے اس کا بازو پکڑا اور حلیمہ بالکل ٹھہر گئی۔ وہ اب بھی ویسا ہی تھا، خوش شکل، خوش لباس، اور وہ خود اتنی بدل گئی تھی۔ عبدالرحیم اور بخت بھی آگے ہو کر حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ حنیف علی کے لیے صورتحال عجیب ہو گئی۔ سردار نے اس کو بالکل خاموش دیکھ کر اس کے بازو پر ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ میں سردار، تمہارا سردار؟ اس کی آنکھیں جذبات سے بھیگنے لگیں۔ سردار؟ حلیمہ کے ہونٹ کپ کپائے اور آنکھیں چھلک گئیں، بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ آپا، عبدالرحیم نے دھیرے سے اسے پکارا تو اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ وہ سردار کے پیچھے کھڑا تھا۔ سردار نے اسے رستہ دیا۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح حلیمہ کے گلے لگ گیا۔ تم کہاں تھی آپا؟ بیجی تمہیں یاد کرتی کرتی چلی گئی، پہلے بھیا، پھر تم اور پھر بیجی، کسی نے بھی نہیں سوچا میرا، مجھے اکیلا کر کے چلے گئے۔ وہ رو رہا تھا اور اس سے شکوہ کر رہا تھا، اس چیز کا شکوہ جس پر کسی کا بھی اختیار نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد خود پر صبر کر کے اس کو چھوڑ کر پیچھے ہوا۔ سردار اب حنیف سے پوچھ رہا تھا کہ حلیمہ یہاں کیسے پہنچی۔ انہوں نے ساری بات بتا دی۔ پیچھے چلتے ہیں۔ 19 اگست سن 1947۔ جب حلیمہ کو ہوش آئی تو کھائی میں سورج کی روشنی پڑ رہی تھی۔ رات کے باعث انہیں اتنا پتہ نہیں چل رہا تھا، مگر اب دن کی روشنی میں پتہ چلا کہ وہ کھائی اتنی بھی گہری نہیں تھی۔ کچھ دیر میں وہ وہاں سے باہر نکل آئی۔ باہر نکل کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ ایک تو گاؤں کے مرد مردہ حالت میں تھے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ وہاں سے باہر نکلی اور اکیلی چلنا شروع ہوئی۔ دن کا وقت تھا مگر پھر بھی دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ وہ اندازے سے ایک طرف چلنا شروع ہوئی۔ پیاس اور بھوک کی شدت سے اس کا برا حال تھا۔ ایک دکان نظر آئی تو وہ اندر چلی گئی۔ وہ نائی کی دکان تھی اور توڑ پھوڑ کی شکار ہوئی تھی۔ وہ وہاں ایک سائڈ پر بیٹھ گئی اور آنے والے لمحات کے بارے میں سوچنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں کا مالک ادھر آیا اور اسے وہاں دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ کوئی مسلمان لڑکی ہے اور اپنے قافلے سے بچھڑ گئی ہے۔ اس نے حلیمہ کو بچانے کے لیے اسے اپنے ایک دوست کے پاس بھیج دیا۔ جن دنوں حلیمہ حویلی آئی انہی دنوں حنیف علی کی بیوی نے جان محمد کو جنم دیا تھا اور خود بیمار پڑی تھی۔
حلیمہ نے جان محمد کو اپنی اولاد کی طرح پالا۔ اس کا نام بھی حنیف علی نے حلیمہ کے مشورے پر ہی رکھا تھا، اور اس سارے عرصے میں وہ پاکستان میں موجود اپنے جاننے والوں سے سردار محمد کو ڈھونڈنے کی چٹھیاں بھیجتے رہے، مگر نہ سردار محمد نے ملنا تھا اور نہ ہی ملا۔ اللہ نے وقت کو ہی وسیلہ بنانا تھا ان کے ملنے کا۔ حنیف علی نے آخری جملہ بولا تو حلیمہ نے حیرانی سے سردار کی طرف دیکھا۔ گڈو؟ وہ کیسے؟ کیونکہ آپا، یہ جو اپنا گڈو ہے یہ اب شادی کے لائق ہو گیا ہے، اسی کا تو رشتہ لینے آئے ہیں آپ کی جان محمد کے لیے۔ عبدالرحیم نے اپنے ساتھ بیٹھے بخت کا کندھا تھپتھپایا۔ حلیمہ نے بخت کی طرف دیکھا۔ گڈو اتنی جلدی؟ اتنا بڑا ہو گیا؟ بخت بھی اس کی نظروں کو سمجھ گیا، تبھی اٹھ کر اس کے پاس جا کر بیٹھا۔ گڈو، پھپھی قربان جائے، پھپھی واری جائے، میرا گڈو اتنا بڑا ہو گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کی بلائیں لے ڈالے۔ اس نے جب بھی گھر واپس جانے کا سوچا، اس کے ذہن میں چھوٹا سا گڈو ہی آیا جو پھپھی پھپھی کہتا اس کی ٹانگوں سے لپٹ جائے اور وہ اسے گود میں اٹھا لے۔ اب وہ اسے گود میں اٹھا سکتی تھی۔ وہ خود ہی اپنی سوچ پر ہنس دی۔ خیر، حلیمہ کا ہونا ہی کافی تھا۔ حنیف علی کو اور کوئی چھان پھٹک کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔ ایک ماہ بعد بخت اور جان محمد کی شادی ہونا طے پائی۔ جبکہ حلیمہ ان کے ساتھ جانے کی تیاری کرنے لگی، جانے کو پوری کہانی پتہ چلی تو وہ بھاگی بھاگی حلیمہ کے پاس پہنچی۔ بی بی، آپ سچ میں بخت کی پھپھو ہیں؟ جان محمد کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جدھر شادی ہو کر جا رہی ہے ادھر حلیمہ بھی ہوگی۔ وہ شروع سے سب سے زیادہ حلیمہ کے قریب تھی، تبھی اس کی خوشی دیدنی تھی۔ بخت کون؟ حلیمہ نے کپڑوں کو تہہ لگاتے ہاتھ روک کر اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ آپ کا بھتیجا اور کون؟ وہ پہلے ہکلائی، پھر اس کی شرارت سمجھ کر اعتماد سے بولی۔ میرا تو بھتیجا ہی ہے، مگر تمہارا کیا ہے؟ کیا بی بی، مجھے تنگ مت کریں۔ وہ شرمندہ سی ہو کر بیٹھ گئی۔ ویسے یہ سب کب سے چل رہا تھا؟ کب سے بھی نہیں، آج ہی امی جی نے مجھے رشتے کی بات کی ہے آپ کے سامنے۔ وہ صاف مکر گئی، پھر ادھر سے باہر نکل کر باورچی خانے میں جانے لگی تو کھرے میں ایک پھٹی پر بیٹھ کر پاؤں دھوتا بخت نظر آیا۔ ادھر ادھر دیکھتا تو گھر کا کوئی فرد نہیں ملا، بس ملازمہ ایک جا رہی تھی۔ اسے روکا اور دھیرے سے سمجھایا کہ جب کوئی اس طرف آنے لگے تو فوراً آواز دے دے۔ خود وہ بخت کے پاس آ گئی۔ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آواز پر سر جھکائے بخت کے ہونٹ مسکراہٹ کے لیے پھیلے۔ وضو کر رہا ہوں، نماز شکرانہ ادا کرنے کے لیے۔ اس نے سر اٹھا کر جان محمد کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر اتنی چمک تھی کہ پر اعتماد سی جانے کو نظریں جھکانی پڑیں۔ میں نے کہا تھا نا، یہ بورڈر مجھے آپ تک پہنچنے سے روک نہیں سکتا۔ دیکھ لیں اب، مجھے آپ پر بھروسہ تھا، تبھی آپ کو حویلی کا راستہ بتایا تھا۔ آپ نہ بھی بتاتی میں تب بھی آپ کو ڈھونڈ لیتا۔ میں آپ کو دیکھنے کا اتنا عادی ہو گیا تھا کہ اب اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ تبھی اتنے دن سے آپ زمینوں پر نہیں آ رہے تھے۔ وہ بے اختیار بولی۔ آپ نے مجھے یاد کیا؟ مجھے آپ کو دیکھنے کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ یاد کرنا پڑا۔ وہ اعتراف کر رہی تھی۔ بخت کا دل سرشار ہو گیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جان مسکرا کر واپس چلی گئی۔ بخت نے سر اٹھا کر اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ سب اتنا آسان ہوگا۔ سردار محمد نے اگر وعدہ کیا تھا تو نبھایا بھی تھا۔ بارڈر کے اس پار سے اس پار تک محبت کی کھنچی لکیر کی حفاظت اس نے بخوبی کی تھی۔ رات گئے وہ عبدالرحیم کے گھر سے اپنے گھر واپس آئے تھے، اپنے گھر، سردار اور حلیمہ کے گھر، اپنے پاکستان والے گھر۔ حلیمہ کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ وہ گھر بالکل ویسا تھا جیسا وہ سوچا کرتی تھی۔ پہلے صحن، پھر برآمدہ عبور کر کے کمرے، وہ اسے ان دونوں کمرے میں لے کر آیا۔ اس کمرے نے مجھے تمہارے لیے روتے دیکھا ہے، سردار کی آواز ابھری تو حلیمہ نے مڑ کر اسے دیکھنا چاہا، مگر آنکھوں میں ایک چیز اٹک گئی۔ اس کے پلنگ پر رکھے تکیے کے ساتھ پڑا وہ سرخ موتیوں والا پراندہ۔ حلیمہ نے حیرت سے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا۔ یہ وہی ہے؟ سردار نے نم آنکھوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ یہ بخت میرے کمرے سے لایا تھا کہ پاکستان پہنچ کر تمہیں دیکھ کر خوش کرے گا۔ تم تو نہ پہنچی، پھر مجھے دے دیا۔ تمہاری خوشبو محسوس کرنے کو صرف ایک چیز بچی تھی میرے پاس۔ میرے پاس بھی، حلیمہ نے کہہ کر اپنی آستین اوپر کی جہاں آخری دفعہ کی ملاقات میں سردار کا دیا تعویذ بندھا ہوا تھا۔ کچھ دیر دونوں نم آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر ہنس دیے، آنکھوں میں آنسو لیے، دلوں میں محبت لیے، موجوں پر حیران۔ ہاں، مجھ پہ ستم بھی ہیں بہت وقت کے، لیکن کچھ وقت کی ہیں مجھ پہ عنایات، وہ تم ہو۔ ختم شد۔ بھائی، بہت مزے کا تھا، بہت میچور رائٹنگ، بہت اچھا لکھا ہوا تھا۔
میں نے اسی طرح کا پاکستان انڈیا کے کنفلکٹ پہ ایک اور ناول پڑھا تھا، راہ حزن۔ وہ بھی نو ڈاؤٹ بہت اچھا تھا، لیکن رو رو کر اپنی آنکھیں سجائی تھیں میں نے اس میں۔ اس کی یہ بات مجھے اچھی لگی کہ رائٹر نے ہیپی اینڈ کیا، ورنہ اس طرح کے ٹاپکس میں اکثر سیڈ اینڈنگ ہوتی ہے۔ چلیں جی، آپ لوگ اپنے ریویوز ضرور شیئر کیجیے گا۔ ڈو سبسکرائب، لائک اینڈ ڈراپ اے کیوٹ کمنٹ بلو۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ رب راکھا۔